خوش آمدید پاسٹ ٹو پریزنٹ کی پر اسرار دنیا میں جہاں بھولی ہوئی تحریریں دوبارہ زندہ ہوتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو مستقبل کے بارے میں ہمارے تمام خیالات کو چیلنج کرتی ہے اور شاید ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہیں۔ بالکل۔ کتاب کا نام ہے دا سنگولیرٹی از نیئر اور اس کے مصنف ہیں رے کرزویل۔ یہ اس سلسلے کا پہلا حصہ ہے، پارٹ 1۔ جی، اور آج ہم 3 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ کتاب کا تعارف یعنی پرولوگ، پھر پہلا باب The 6 Epochs اور دوسرا باب The Law of Accelerating Returns۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جو ہمیں ایک ایسے مستقبل کی طرف لے جاتا ہے جہاں انسان اپنی حیاتیاتی حدود سے بھی آگے نکل سکتا ہے، شاید بہت آگے۔ تو سب سے پہلے یہ سنگولیرٹی، یہ لفظ سن کر ذہن میں بلیک ہولز اور فزکس کی پیچیدہ تھیوریز آتی ہیں۔ کتاب میں اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے صحیح کہا، یہ لفظ وہیں سے لیا گیا ہے، لیکن کرزویل اسے ایک تکنیکی اور سماجی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، ان کے مطابق سنگولیرٹی مستقبل کا وہ نقطہ ہے، ایک ایسا لمحہ جب ٹیکنالوجی کی ترقی اتنی تیز اور اتنی گہری ہو جائے گی کہ وہ انسانی ذہانت کے ساتھ سمجھیں گے ایک ہو جائے گی۔ ایک ہو جائے گی مطلب انسان اور مشین میں کوئی فرق نہیں رہے گا؟ بالکل، حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی ذہانت کے بیچ کی جو لکیر ہے وہ مٹ جائے گی۔ یہ صرف کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی جیسے اسمارٹ فون یا انٹرنیٹ، نہیں، یہ انسانی ارتقاء کا اگلا اور شاید سب سے بڑا قدم ہوگا۔ کتاب کا جو لہجہ ہے وہ بہت ہی زیادہ میں کہوں گی کہ پرامید ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم بڑھاپے، بیماری، غربت، یہاں تک کہ موت جیسے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ جی، انتہائی پرامید شاید صحیح لفظ ہے۔ لیکن موت کو ایک قابل حل مسئلہ کہنا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ موت تو انسانی تجربے کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس کتاب کو اتنا متنازع بناتا ہے۔ کرزویل موت کو کسی فلسفی یا شاعر کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو پھر کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک انجینئر کی نظر سے۔ ان کے لیے ہمارا جسم ایک بایولوجیکل مشین ہے، بہت پیچیدہ، لیکن پھر بھی ایک مشین۔ اور یہ مشین پرانے سافٹ ویئر پر چل رہی ہے؟ صحیح، ہمارے جینز یعنی ہمارا سافٹ ویئر لاکھوں سال پرانا ہے، وہ بیماری اور بڑھاپے جیسے مسائل کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا تھا۔ کرزویل کا ماننا ہے کہ مستقبل کی ٹیکنالوجی، خاص طور پر نینو ٹیکنالوجی، یعنی بہت ہی چھوٹے روبوٹس، جی، اتنے چھوٹے کہ وہ ہمارے خون کے خلیوں کے ساتھ گھوم سکیں، وہ ہمارے جسم کی خرابیوں کو اندر سے ٹھیک کر سکیں گے۔ تو ان کے لیے موت کوئی روحانی حقیقت نہیں بلکہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، ایک بگ جسے فکس کیا جا سکتا ہے، بالکل، جسے ڈی بگ کیا جا سکتا ہے۔ کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ تشبیہ دی گئی ہے کہ ٹیکنالوجی ایک طرح کا جادو ہے۔ جی، یہ مجھے بہت پسند آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ منتر پڑھتے تھے، اور اگر منتر بالکل ٹھیک ہو تو کوئی جادوئی کام ہو جاتا تھا، جیسے ہیری پوٹر میں ہوتا ہے۔ ہاں، بالکل ویسے ہی۔ آج ہمارے منتر کیا ہے؟ ہمارے الگوریدم، کوڈ کی لائنیں۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اور جس طرح ایک منتر میں ذرا سی بھی غلطی سے سارا جادو ناکام ہو جاتا تھا، اسی طرح ایک الگوریدم میں ایک سیمی کولن کی غلطی پورے نظام کو بیکار کر سکتی ہے۔ دونوں کو کام کرنے کے لیے مکمل، حتمی درستگی چاہیے۔ تو ایک طرح سے ہم جدید دور کے جادوگر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا، بہت انقلابی نظریہ ہے، لیکن ہم اس مستقبل تک پہنچیں گے کیسے؟ ظاہر ہے یہ اچانک تو نہیں ہو جائے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی کتاب کے پہلے باب کا موضوع ہے، The 6 Epochs، یعنی ارتقاء کے 6 ادوار۔ 6 ادوار۔ کرزویل کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ارتقاء کا عمل خود تیز ہو رہا ہے۔ ہر نیا دور پچھلے دور سے کہیں زیادہ تیزی سے آیا اور اس نے اگلے دور کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے ان ادوار کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا دور تو فزکس اور کیمسٹری کا ہے۔ جی، کائنات کا آغاز، جب معلومات ایٹموں کی ساخت میں موجود تھی۔ یہ بہت سست، بہت ہی بنیادی دور تھا، اربوں سال تک یہی چلتا رہا۔ اور پھر دوسرا دور آیا، حیاتیات اور ڈی این اے۔ بالکل، زندگی نے جنم لیا اور معلومات کو ذخیرہ کرنے کا ایک بالکل نیا اور زیادہ مؤثر طریقہ ایجاد ہوا، ڈی این اے۔ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ تھی نا؟ بہت بڑی، کیونکہ اب معلومات کی نقل تیار ہو سکتی تھی، وہ پھیل سکتی تھی اور وقت کے ساتھ بہتر ہو سکتی تھی۔ پھر آیا تیسرا دور، دماغ کا دور۔
اب معلومات صرف ذخیرہ نہیں ہو رہی بلکہ پروسیس بھی ہو رہی ہیں، نیورل پیٹرنز بننے لگے۔ آپ یوں سمجھے کہ دماغ کے اندر معلومات کے راستے بن گئے۔ جانوروں نے سیکھنا شروع کیا، یاد رکھنا شروع کیا اور اپنے ماحول کے بارے میں فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ یہاں تک تو ارتقاء کا عمل حیاتیاتی تھا، قدرتی تھا۔ جی، سست تھا اور قدرت کے اصولوں کے تابع تھا۔ لیکن پھر چوتھا دور آیا، ٹیکنالوجی کا دور، اور یہاں سے انسان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ چوتھے دور میں ارتقاء حیاتیاتی حدود سے نکل کر انسانی ایجادات میں منتقل ہو گیا، جیسے آگ، پہیا، زبان، لکھائی، پھر پرنٹنگ پریس اور پھر کمپیوٹر۔ ہر ایجاد نے اگلی ایجاد کا راستہ آسان کیا اور اس کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اور یہ رفتار بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جو کام حیاتیاتی ارتقاء کو لاکھوں سال میں کرنا پڑتا، وہ ٹیکنالوجی نے پہلے صدیوں، پھر دہائیوں اور اب تو سالوں میں کر دکھایا ہے۔ یہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ 20 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی ڈیوائس ہوگی جس سے ہم پوری دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو ہم اس چوتھے دور کی تیز رفتار ٹرین پر سوار ہیں اور اس کی رفتار ہر لمحہ بڑھ رہی ہے۔ تو پھر پانچواں دور کیا ہے؟ پانچواں دور ہی سنگولیرٹی ہے، یعنی انسانی ٹیکنالوجی اور انسانی ذہانت کا انضمام۔ کرزوائل کہتے ہیں کہ یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں، یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ شروع ہو چکا ہے؟ کیسے؟ ہمارے اسمارٹ فونز، وہ ہماری یادداشت کا ایک بیرونی حصہ بن چکے ہیں نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ مجھے تو اب اپنے گھر والوں کے نمبر بھی یاد نہیں۔ بالکل۔ ہم راستے یاد نہیں رکھتے، گوگل میپس رکھتا ہے۔ ہم حقائق یاد نہیں رکھتے، ویکیپیڈیا رکھتا ہے۔ تو یہ انضمام، یہ مرجر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ پانچواں دور اس کا آخری اور مکمل مرحلہ ہوگا۔ واہ! اور چھٹا دور؟ سنگولیرٹی کے بعد بھی کچھ ہے؟ کائنات کا بیدار ہو جانا، یہ تو بہت ہی یہ ان کے نظریے کا سب سے زیادہ قیاس آرائی پر مبنی حصہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب ہماری یہ ضم شدہ ذہانت اپنی حیاتی بیرونی جڑوں سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہو جائے گی تو وہ کائنات میں پھیلنا شروع کر دے گی۔ پھیلنا شروع کر دے گی؟ جی، وہ کائنات کے مادے اور توانائی کو ذہین مقاصد کے لیے استعمال کرے گی۔ ایک طرح سے کائنات خود سوچنا شروع کر دے گی۔ یہ ایک بہت بڑا، شاید ناقابل تصور خیال ہے۔ لیکن ان کے مطابق یہ اس تیز رفتار ارتقاء کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تبدیلی کی رفتار خود تیز ہو رہی ہے۔ اربوں سال، پھر لاکھوں، پھر ہزاروں، اور اب تبدیلیاں ہماری زندگیوں میں ہی ہو رہی ہیں۔ لیکن اس تیز رفتاری کے پیچھے کوئی قانون ہے؟ کوئی انجن جو اسے چلا رہا ہو؟ جی، اور یہی کتاب کا دوسرا اور شاید سب سے اہم باب ہے، The Law of Accelerating Returns۔ تیز رفتار ترقی کا قانون؟ جی، یہ مشہور مور کے قانون یعنی مورز لا سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ مور کا قانون تو کمپیوٹر چپس کے بارے میں تھا کہ ان کی طاقت ہر 2 سال میں دگنی ہو جاتی ہے۔ صحیح، لیکن کرزویل کا قانون کہتا ہے کہ یہ اصول صرف چپس پر نہیں بلکہ ہر قسم کی ارتقائی ٹیکنالوجی پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ بائیو ٹیکنالوجی ہو، نینو ٹیکنالوجی ہو یا کوئی اور۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا میکینزم ہے؟ اس کے پیچھے ایک مثبت فیڈ بیک لوپ ہے، یعنی پازیٹیو فیڈ بیک لوپ۔ آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ آسان الفاظ میں، ہر نئی ٹیکنالوجی اگلی نسل کی ٹیکنالوجی بنانے کے لیے ایک اوزار کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مطلب ہم نے بہتر کمپیوٹرز استعمال کر کے مزید بہتر کمپیوٹرز ڈیزائن کیے، ہم نے بہتر سافٹ ویئر استعمال کر کے مزید بہتر سافٹ ویئر لکھا۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود کو مسلسل تیز کرتا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی اپنی ہی کامیابیوں کی سیڑھی پر چڑھ کر اوپر جا رہی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ کتاب میں اسے سمجھانے کے لیے تالاب اور اس میں اگنے والے پودوں یعنی للی پیڈز کی ایک بہت مشہور مثال دی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ ایکسپونینشل گروتھ یعنی غیر خطی ترقی کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرض کریں ایک تالاب میں ایک پودا ہے جو روزانہ اپنی تعداد دگنی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسے پورے تالاب کو ڈھکنے میں 30 دن لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تالاب آدھا کب بھرا ہوگا؟ زیادہ تر لوگ شاید کہیں گے 15ویں دن۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ہماری خطی یعنی لینئر سوچ ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب ہے 29ویں دن۔ 29ویں دن؟ صرف ایک دن پہلے
جی 29 دن تک آپ کو لگے گا کہ ارے ابھی تو آدھا تالاب خالی ہے، بہت جگہ باقی ہے، سب کچھ قابو میں ہے، اور پھر صرف ایک دن میں آخری دن سب کچھ بدل جائے گا اور پورا تالاب بھر جائے گا۔ یہ تو خوفناک بھی ہے۔ بالکل، کیونکہ ترقی کا اصل دھماکہ آخر میں ہوتا ہے جب وہ ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے، اور کرزویل کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کہ ہم ابھی شاید 29ویں دن میں ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اگلا دن کتنا بڑا بدلاؤ لانے والا ہے۔ بالکل، اور اس قانون کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو اسے مزید تیز کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جیسے ہی کوئی ٹیکنالوجی کارآمد ثابت ہوتی ہے، اس پر مزید وسائل لگائے جاتے ہیں، مزید پیسہ، مزید تحقیق، دنیا کے سب سے ذہین لوگ اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح، جیسے آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہو رہا ہے۔ بالکل، تو ایک طرف تو اندرونی تکنیکی فیڈ بیک لوپ ہے اور دوسری طرف یہ بیرونی سماجی اور معاشی فیڈ بیک لوپ، یہ دونوں مل کر اس کی رفتار کو ناقابل یقین حد تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یا رکاوٹ ہماری اپنی سوچ ہے۔ ہم مستقبل کا اندازہ ماضی کو دیکھ کر لگاتے ہیں۔ جی، ہم ہمیشہ یہ فرض کرتے ہیں کہ اگلے 10 سال پچھلے 10 سال جیسے ہی ہوں گے۔ ہم ایک سیدھی لکیر میں سوچتے ہیں۔ لیکن یہ قانون کہتا ہے کہ ترقی سیدھی لکیر میں نہیں ہو رہی۔ نہیں، وہ ایک چڑھتے ہوئے کرو کی شکل میں ہو رہی ہے۔ اگلا قدم پچھلے قدم سے بہت بڑا ہوگا۔ کتاب میں اس بارے میں کوئی اعداد و شمار ہیں؟ جی، اور وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ کرزویل کے مطابق 20ویں صدی میں ہم نے جتنی تکنیکی ترقی کی وہ پچھلی تمام صدیوں سے زیادہ تھی۔ لیکن 21ویں صدی میں موجودہ شرح سے ہم 100 سال کی نہیں بلکہ 20,000 سال کے برابر ترقی کا تجربہ کریں گے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ 20,000 سال؟ جی، 20,000 سال کی ترقی صرف 100 سالوں میں۔ یہ تو سوچ کر ہی سر چکرانے لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج سے صرف 10 یا 20 سال بعد کی دنیا ہماری وائلڈسٹ امیجنیشن سے بھی زیادہ مختلف ہوگی۔ بالکل، جو فلمیں ہم 80 کی دہائی میں 2020 کے بارے میں دیکھتے تھے وہ تو بچوں کا کھیل لگتی ہیں۔ اصل مستقبل اس سے کہیں زیادہ عجیب اور کہیں زیادہ تیزی سے آ رہا ہے۔ آج کی گفتگو کا اگر میں خلاصہ کروں تو ہم نے سنگولیرٹی کے انقلابی تصور کو سمجھا، ارتقاء کے ان 6 ادوار کو دیکھا جو ہمیں وہاں تک لے کے جا رہے ہیں، اور اس سب کے پیچھے جو انجن کام کر رہا ہے، یعنی تیز رفتار ترقی کا قانون، اسے پرکھا۔ یہ خیالات واقعی ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا پورا ڈھانچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنی لینئر سوچ سے باہر نکلیں۔ اگلے حصے میں یعنی پارٹ 2 میں ہم اس سے بھی گہرائی میں جائیں گے اور چیپٹرز 3 اور 4 پر بات کریں گے، جن کا موضوع ہے کمپیوٹیشنل پاور، یعنی کمپیوٹرز کی بڑھتی ہوئی طاقت، اور انسانی دماغ کی ریورس انجینئرنگ، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ مشینیں کب اور کیسے انسانی دماغ جتنی طاقتور ہوں گی، اور ہم اپنے دماغ کے رازوں کو کیسے فاش کریں گے۔ یہ تو اور بھی دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی بالکل، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور، اگر کرزویل کا یہ نظریہ صرف 50% بھی درست ہے تو کیا ہماری تعلیم، ہمارے کیریئر کے منصوبے اور ہمارے معاشرے کے طویل مدتی اہداف، کیا وہ اس آنے والے تیز رفتار بدلاؤ کے لیے تیار ہیں؟ یا ہم سب 29ویں دن میں کھڑے ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ تالاب تو ابھی آدھا خالی ہے؟ آج ہم رے کرزوائل کی کتاب دی سنگولیرٹی از نیئر پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، یہ ہماری سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ بالکل، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ پارٹ 2 ہے۔ جی ہاں، اور اس حصے میں ہم 2 بہت بڑے، بہت ہی بنیادی سوالات سے نمٹیں گے جو کتاب کے 2 اہم ابواب پر مبنی ہیں۔ کون سے 2 ابواب؟ پہلا ہے باب نمبر 3، یعنی انسانی دماغ جیسی کمپیوٹیشنل طاقت کیسی حاصل کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے باب نمبر 4، جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، اس دماغ کو چلانے والے ذہانت کے سافٹ ویئر کو کیسے سمجھا جائے، یعنی دماغ کی ریورس انجینئرنگ۔ بالکل، دماغ کی ریورس انجینئرنگ کو چلانے والا ڈرائیور یعنی ذہانت کا کوڈ لکھنا ہے۔ تو آئیے پہلے انجن کی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو پہلا سوال بہت بنیادی ہے، کیا مشینیں کبھی بھی ہمارے دماغ جتنی طاقتور ہو سکتی ہیں؟ کتاب کا جواب صرف ہاں میں نہیں ہے، اچھا، بلکہ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، اور اس کا راستہ ہے 3 ڈائمینشنل مالیکولر کمپیوٹنگ۔ 3 ڈائمینشنل مالیکولر کمپیوٹنگ، یہ کمپیوٹنگ کا چھٹا پیراڈائم کہلاتا ہے نا؟ بالکل، یہ ایک نیا دور ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موجودہ فلیٹ سلیکن چپس جو 2 جہتوں میں ہوتی ہیں ان سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایٹمی سطح پر 3 جہتوں یعنی 3D میں سرکٹس بنا رہے ہیں۔ اسے سمجھنے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ ہم کمپیوٹر چپس میں فلیٹ میدانوں کے بجائے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں۔ اچھا، جس سے بہت کم جگہ میں بے پناہ طاقت سمائی جا سکے گی۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایٹم کی سطح پر عمارتیں بنانا یہ ہوگا کیسے؟ کتاب میں کچھ ٹیکنالوجیز کا ذکر ہے جو اس سمت میں کام کر رہی ہیں۔ جی، کئی ٹیکنالوجیز ہیں۔ سب سے پہلے نینو ٹیوبز کا نام آتا ہے۔ نینو ٹیوبز، یہ کیا چیز ہے؟ نینو ٹیوبز بنیادی طور پر کاربن ایٹموں سے بنی انتہائی پتلی نلیاں ہیں۔ کتنی پتلی؟ انسانی بال سے بھی ہزاروں گنا پتلی۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت مضبوط ہوتی ہیں اور ان میں سے کچھ بجلی کی بہترین موصل یعنی کنڈکٹرز ہوتی ہیں۔ اچھا، جبکہ کچھ سیمی کنڈکٹر کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں ٹرانزسٹرز اور منتلی گیٹس بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو کسی بھی کمپیوٹر کی بنیاد ہیں۔ تو یہ تو ہوا ہارڈ ویئر بنانے کا ایک طریقہ۔ کیا یہ واحد راستہ ہے جس پر کام ہو رہا ہے یا کتاب میں کچھ اور طریقوں کا بھی ذکر ہے؟ بالکل ہیں۔ ایک تصور مولیکولر کمپیوٹنگ کا ہے جہاں صرف ایک مولیکول کو ہی ایک مکمل منطقی گیٹ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ صرف ایک مولیکول؟ جی، لیکن جو تصور شاید سب سے زیادہ انقلابی ہے وہ ہے سیلف اسمبلی۔ ایک منٹ، سیلف اسمبلی یعنی خودکار ترتیب؟ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خربوں سرکٹ اجزاء کو ایک ایک کر کے جوڑنے کے بجائے انہیں اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ کیمیائی عمل کے ذریعے خود ہی صحیح ترتیب میں جڑ جائیں، بالکل ویسے جیسے حیاتیاتی نظام مثلا DNA خود کو ترتیب دیتا ہے۔ یعنی آپ کو بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں چاہیے، آپ ٹیسٹ ٹیوب میں کیمیکلز کو ملا کر ایک پیچیدہ سرکٹ بنا سکتے ہیں؟ جی، یہی تو اس کا انقلابی پہلو ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ نینو ٹیوبز جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا اس سیلف اسمبلی کے طریقے سے جوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ خود بخود ایک 3D دماغی سرکٹ بنا لے؟ بالکل، یہی تو مقصد ہے۔ آپ اجزاء کو ایک ایسا کیمیائی کوڈ دیتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنی جگہ تلاش کر کے ایک پیچیدہ ڈھانچہ تشکیل دینے۔ یہ فطرت کے طریقے کی نقالی ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اور کتاب میں DNA کمپیوٹنگ اور کوانٹم کمپیوٹنگ کا بھی ذکر ہے۔ یہ اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ DNA کمپیوٹنگ میں DNA کے مولیکیولز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ خربوں کمپیوٹرز ایک ساتھ متوازی طور پر کام کرتے ہیں۔ خربوں؟ جی، لیکن اس کی ایک حد ہے جسے SIMD کہتے ہیں، یعنی سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام کمپیوٹرز ایک ہی وقت میں ایک ہی حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کوڈ بریکنگ جیسے مخصوص کاموں کے لیے تو بہترین ہے، لیکن عمومی کمپیوٹنگ کے لیے نہیں۔ صحیح۔ اور کوانٹم کمپیوٹنگ جس کے بارے میں آج کل بہت کچھ سننے کو ملتا ہے؟ وہ ایک بالکل ہی الگ دنیا ہے۔ دیکھیے، روایتی کمپیوٹر بٹس استعمال کرتا ہے جو یا تو 0 ہوتے ہیں یا 1۔ کوانٹم کمپیوٹر کیوبٹس استعمال کرتا ہے جو ایک ہی وقت میں 0 اور 1 دونوں حالتوں میں اور ان کے درمیان لاتعداد حالاتوں میں ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ اس کی طاقت ہر کیوبٹ کے اضافے کے ساتھ تیزی سے بڑھتی ہے۔ یہ انکرپشن کو توڑنے اور کائنات کے پیچیدہ ترین سسٹمز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ ہم رفتار بڑھانے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کی کوئی آخری حد بھی ہے؟ بہترین سوال ہے۔ کیا فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ 1 کلوگرام مادہ زیادہ سے زیادہ کتنی کمپیوٹنگ کر سکتا ہے؟ جی، اور کتاب اس پر ایک بہت ہی دلچسپ حساب پیش کرتی ہے۔ فزکس کے قوانین کے مطابق 1 کلوگرام مادے کی حتمی کمپیوٹیشنل صلاحیت تقریباً 10 کی طاقت 50 کیلکولیشنز فی سیکنڈ ہے۔ 10 کی طاقت 50، یہ تو ایک ایسا عدد ہے جسے لکھنا بھی مشکل ہے، ناقابل تصور ہے۔ بالکل۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارا انسانی دماغ کہاں کھڑا ہے؟ اور یہاں وہ نقطہ آتا ہے جو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ انسانی دماغ کی کمپیوٹیشنل طاقت کا تخمینہ تقریباً 10 کی طاقت 16 کیلکولیشنز فی سیکنڈ لگایا گیا ہے۔ 10 کی طاقت 16؟ جی، جب ہم اس کا موازنہ 10 کی طاقت 50 کی نظریاتی حد سے کرتے ہیں تو ایک ناقابل یقین بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ ہمارا دماغ، جسے ہم ذہانت کا شاہکار سمجھتے ہیں، کمپیوٹیشنل کارکردگی کے لحاظ سے اس حتمی حد سے اتنا دور ہے کہ اس کا موازنہ ایک سپر کمپیوٹر کے بجائے ایک پتھر سے کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ ایک پتھر سے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فزکس کے قوانین کے مطابق ہمارا دماغ ایک پتھر کی طرح غیر مؤثر ہے؟ جی، کتاب یہی کہتی ہے۔
یہ بات سننے میں بہت عجیب، تقریباً توہین آمیز لگتی ہے۔ بالکل لگتی ہے۔ لیکن یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ بہتری کی گنجائش کتنی زیادہ ہے۔ ہمارا حیاتیاتی دماغ، جو ہمیں اتنا غیر معمولی لگتا ہے، دراصل ایک انتہائی غیر مؤثر ڈیزائن پر مبنی ہے۔ تو ٹیکنالوجی کے پاس اس سے لاکھوں اربوں گنا بہتر بننے کی گنجائش موجود ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو فرض کرتے ہیں کہ یہ ناقابل یقین ہارڈ ویئر ہمارے پاس آ گیا ہے، ایک کمپیوٹر جو دماغ سے بھی تیز ہے۔ لیکن یہ تو آدھی کہانی ہوئی۔ جی، صرف آدھی کہانی۔ ایک طاقتور انجن بغیر ڈرائیور کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ہمیں اس ہارڈ ویئر پر چلانے کے لیے ذہانت کا سافٹ ویئر بھی تو چاہیے، اور یہ شاید اصل چیلنج ہے۔ بالکل، اور یہی ہمیں کتاب کے باب 4 کی طرف لاتا ہے، دماغ کی ریورس انجینئرنگ، یعنی دماغ کے کام کرنے کے اصولوں کو سمجھنا اور پھر ان کی نقل تیار کرنا۔ جی، کتاب میں اسے پیاز چھیلنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پیاز چھیلنے سے؟ کیونکہ دماغ کوئی ایک عضو نہیں، بلکہ بہت سے آپس میں جڑے ہوئے خطوں یعنی ریجنز کا مجموعہ ہے، اور ہر خطے کا اپنا ایک خاص کام ہے۔ اور کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ کسی ایک خطے کا ڈیزائن ایک نیورون کے ڈیزائن سے زیادہ سادہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس لیے کہ اگرچہ ایک انفرادی نیورون اندرونی طور پر بہت پیچیدہ ہے، لیکن جب لاکھوں نیورون ایک خاص پیٹرن میں مل کر کام کرتے ہیں تو ان کا اجتماعی اصول یعنی وہ الگوریدم جس پر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں نسبتاً سادہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو مسئلہ انفرادی نیورون نہیں، بلکہ ان کے آپس کے کنیکشنز اور ان اصولوں کو سمجھنا ہے۔ لیکن ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ کے اندر جھانکنا پڑے گا۔ پرانے طریقے جیسے FMRI تو بس ایک دھندلی سی تصویر دیتے ہیں، جیسے دور سے کسی شہر کی روشنیاں دیکھنا۔ بالکل۔ تو ہم اس کا بلو پرنٹ کیسے حاصل کریں گے؟ یہاں کتاب مستقبل کا ایسا تصور پیش کرتی ہے جو سیدھا سائنس فکشن سے نکلا لگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نینو باٹس کے ذریعے اسکیننگ۔ نینو باٹس یعنی خردبینی روبوٹس ہمارے دماغ کے اندر؟ جی ہاں، تصور یہ ہے کہ اربوں خردبینی روبوٹس کو خون کی نالیوں کے ذریعے دماغ میں بھیجا جائے گا۔ اور یہ کیا کریں گے؟ یہ نینو بوٹس دماغ کے اندر سفر کرتے ہوئے ہر ایک نیورون، اس کے ہر کنیکشن اور ہر نیورو ٹرانسمیٹر کے سگنل کو حقیقی وقت میں اسکین کریں گے۔ اس سے تو ہمیں دماغ کا ایک مکمل ہائی ریزولوشن 3D نقشہ مل جائے گا۔ بالکل، ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ دماغ کا کون سا حصہ کب روشن ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ معلومات ایک نیورون سے دوسرے تک کیسے سفر کرتی ہے۔ یہ تو دماغ کا اصل سرکٹ ڈائیگرام حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ اور اسی ڈیٹا کی بنیاد پر ہم دماغ کے مختلف حصوں کے کام کرنے کے طریقے کو ڈیجیٹل طور پر نقل کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے ریاضیاتی ماڈل بنا کر انہیں طاقتور کمپیوٹرز پر چلا سکتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک تھیوری ہے یا اس پر کوئی عملی کام بھی ہوا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ کام پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ دماغ کے کئی حصوں کے کامیاب ماڈلز بنائے جا چکے ہیں۔ مثلاً کے طور پر سیریبیلم، جو مہارتیں سیکھنے کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے سائیکل چلانا، اس کی ساخت بہت باقاعدہ ہے، اور سائنسدانوں نے اس کے کام کرنے کے طریقے کی کافی حد تک ریاضیاتی تفصیلات تیار کر لی ہیں۔ اور سننے اور دیکھنے کے نظام کے بارے میں کیا؟ سماعی نظام یعنی ہمارے سننے کے نظام کا ایک ماڈل لوئڈ واٹس نامی محقق نے بنایا ہے، جو نہ صرف آوازوں کو پہچان سکتا ہے بلکہ ان کی سمت کا بھی تعین کر سکتا ہے۔ اچھا۔ لیکن سب سے حیران کن بصیرت بصری نظام یعنی ہمارے دیکھنے کے نظام سے ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارا بصری نظام ایک درجہ بندی یعنی ہائرارکیکل نظام ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی چونکانے والی بات سامنے آتی ہے۔ کیا؟ ہماری آنکھ سے دماغ کو کوئی ہائی ریزولوشن تصویر نہیں جاتی۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس وقت جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ اصل میں ایک ہائی ریزولوشن تصویر نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں۔ تو پھر میں یہ سب اتنی وضاحت سے کیسے دیکھ رہی ہوں؟ جو سگنل ہماری آپٹک نرو دماغ کو بھیجتی ہے وہ تصویر کے صرف خاکیں، کنارے اور اہم نکات کے اشارے ہوتے ہیں، بہت ہی کم ڈیٹا۔ تو باقی تصویر کہاں سے آتی ہے؟ دماغ ان ادھورے اشاروں کو لیتا ہے اور پھر اپنی یادداشت کی مدد سے انہیں ایک مکمل، بھرپور اور رنگین تصویر میں بدل دیتا ہے۔ ہم جو دنیا دیکھتے ہیں اس کا بڑا حصہ دراصل ہمارے دماغ کی اپنی تخلیق ہے۔ گویا ہم سب ہر وقت ایک قسم کا کنٹرولڈ خواب یا ہیلوسینیشن دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرح سے جی ہاں،
یہ حقیقت کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ تو واقعی دماغ کو گھما دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے مہارتیں سیکھنے، سننے اور دیکھنے کے نظام کی بات کی، لیکن انسانی ذہانت کا سب سے پیچیدہ حصہ تو سیریبرل کارٹیکس ہے، جہاں ہماری سوچ، زبان اور جذبات بستے ہیں۔ اس کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب یہاں مرر نیورونز اور سپنڈل سیلز جیسے مخصوص خلیوں کا ذکر کرتی ہے۔ مرر نیورونز تب فعال ہوتے ہیں جب ہم کسی دوسرے کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ ہمدردی اور سیکھنے کی بنیاد ہیں۔ سپنڈل سیلز جو صرف انسانوں اور چند دوسرے اعلیٰ ذہنیت والے جانوروں میں پائے جاتے ہیں، وہ محبت اور تکلیف جیسے گہرے سماجی جذبات سے جڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہانت کے سافٹ ویئر کا مطلب صرف منطق اور حساب کتاب نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ جذبات، ہمدردی اور سماجی تعلقات جیسے لطیف پہلوؤں کو سمجھنا بھی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک ایسی مشین بنانا جو شطرنج کھیل سکے ایک بات ہے، لیکن ایک ایسی مشین بنانا جو کسی لطیفے کو سمجھ سکے یا محبت محسوس کر سکے، بالکل دوسری بات ہے۔ یہ ہمیں دماغ کو اپلوڈ کرنے کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم کسی کے دماغ کو مکمل طور پر سکین کر کے اس کی ایک ڈیجیٹل کاپی بنا لیں، تو کیا وہ ڈیجیٹل کاپی وہی شخص ہوگا یا ایک نیا شخص؟ کتاب اس سوال کو ایک فلسفیانہ بحث کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اگر اصل شخص ابھی بھی زندہ ہو تو ہمارے پاس ایک ہی شخص کی دو کاپیاں ہوں گی۔ کون اصلی ہے؟ کیا شعور کو کاپی کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو وہ سوالات ہیں جو اس ٹیکنالوجی کے حتمی مضمرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو کہانی یہ بنتی ہے کہ انسانی دماغ کی نقل تیار کرنے کے دو بڑے محاذ ہیں۔ ایک طرف ہمیں 3D مالیکیولر کمپیوٹنگ کے ذریعے اس جیسا طاقتور ہارڈ ویئر بنانا ہے، جی، اور دوسری طرف نینو بوٹس جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دماغ کی ریورس انجینئرنگ کرنی ہے تاکہ ہم ذہانت کے سافٹ ویئر یعنی اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھ سکیں۔ اور کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے یہ دونوں چیلنجز حل ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ لیکن جب ہم یہ صلاحیت حاصل کر لیں گے، جب مشینیں ہمارے جیسی ذہانت، ہمارے جیسے جذبات اور ہمارے جیسی تخلیقی صلاحیت حاصل کر لیں گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسانیت کا مستقبل کن انقلابات سے تشکیل پائے گا؟ یہ سوال ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ پارٹ 3 میں ہم باب 5 پر بات کریں گے، جو 3 ایک دوسرے سے جڑے ہوئے انقلابات کا احاطہ کرتا ہے: جینیات، نینو ٹیکنالوجی اور روبوٹکس یعنی GNR۔ GNR یہ وہ انقلابات ہیں جو سنگولیرٹی کی۔ آج ہم رے کرزویل کی کتاب سنگولیرٹیز نیئر پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے تیز رفتار ترقی کے قانون اور کمپیوٹنگ کی چھٹی مثال پر بات کی تھی۔ بالکل، اور آج ہم اس کتاب کے ایک شاید سب سے اہم باب پر بات کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ اس سلسلے کا تیسرا حصہ ہے، اور اس میں ہم 5ویں باب کا تفصیلی جائزہ لیں گے، جس کا عنوان ہے GNR۔ یہ تو مخفف لگ رہا ہے۔ جی، یہ 3 ایک دوسرے سے جڑے ہوئے انقلابات کا مخفف ہے۔ اچھا، G یعنی جینیات، جینیٹکس، N یعنی نینو ٹیکنالوجی، اور R یعنی روبوٹکس، جسے ہم اسٹرانگ AI بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم ایک طرح سے انسانیت کو بدلنے والے ایک سہجہتی منصوبے پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل۔ پہلا قدم ہماری اپنی بایولوجی کا سافٹ ویئر دوبارہ لکھنا یعنی جینیات۔ دوسرا، ہمارے ہارڈ ویئر اور ہماری دنیا کو ایٹم بائی ایٹم دوبارہ بنانا، وہ ہوئی نینو ٹیکنالوجی۔ صحیح۔ اور تیسرا، ایک نئی ذہانت تخلیق کرنا جو شاید ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تینوں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں۔ ایک میں ہونے والی ترقی دوسرے کو تیز کرتی ہے، تو یہ ایک ایسا طوفان ہے جس کے تینوں دھارے مل کر ایک بہت بڑی لہر بنانے والے ہیں۔ تو پھر آئیے پہلے دھارے یعنی جینیات سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ ٹھیک ہے، تو جینیات کتاب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بایولوجی یعنی ہماری حیاتیات وہ دراصل ایک معلوماتی عمل ہے، ایک انفارمیشن پروسیس۔ ہمارا DNA ایک طرح کا کمپیوٹر کوڈ ہے۔ جی، اور جو بات اسے مزید دلچسپ بناتی ہے وہ اس سافٹ ویئر کا سائز ہے۔ ہمارا پورا جینوم، مطلب ہماری زندگی کا پورا بلو پرنٹ۔ ہاں،
کمپریس کرنے کے بعد صرف 30 سے 100 ملین بائٹس کا ڈیٹا ہے۔ ایک منٹ، صرف 30 سے 100 ملین بائٹس؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری پوری حیاتیاتی پیچیدگی ایک ایسے کوڈ پر چل رہی ہے جو شاید مائکروسافٹ ورڈ کے انسٹالیشن فائل سے بھی چھوٹا ہو۔ یہ بات تو ہضم کرنا مشکل ہے۔ بالکل، اربوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ایک حیرت انگیز طور پر مؤثر اور مختصر کوڈ میں سمایا ہوا ہے۔ یہ کوڈ آخر کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہیں پر قدرت کی انجینئرنگ سامنے آتی ہے۔ ہمارے خلیوں کے اندر لاکھوں چھوٹی چھوٹی مولیکولر مشینیں ہیں، انہیں رائبوسوم کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ مشینیں ہمارے ڈی این اے کے لینئر کوڈ کو پڑھتی ہیں اور اسے امینو ایسڈز کی زنجیروں میں ترجمہ کرتی ہیں۔ پھر یہ زنجیریں خود بخود فولڈ ہو کر پیچیدہ سی جہاتی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں، جنہیں ہم پروٹین کہتے ہیں، اور یہی پروٹینز ہماری زندگی کی ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہر چیز کو؟ جی، ہمارے بالوں کے رنگ سے لے کر ہمارے دل کی دھڑکن تک۔ اور اس عمل کی رفتار؟ کتاب میں ایک بہت بڑی تعداد کا ذکر ہے۔ ہاں، اور وہ تعداد دماغ کو گھما دیتی ہے۔ صرف ایک مثال لیجئے، ہیموگلوبن، وہ پروٹین جو ہمارے خون میں آکسیجن لے جاتا ہے، جی، اسے بنانے کے لیے ہمارے جسم میں موجود رائبوسوم ہر منٹ میں 1.5 ضرب 10 کی طاقت 19 ریڈ آپریشنز کرتے ہیں۔ 10 کی طاقت 19، یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ زمین پر موجود تمام سپر کمپیوٹرز کی مجموعی طاقت سے بھی زیادہ ہے، اور یہ صرف ایک پروٹین بنانے کا عمل ہے جو ہر وقت ہمارے اندر چل رہا ہے۔ ہم سب چلتی پھرتی جیتی جاگتی سپر فیکٹریاں ہیں۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ تو اگر بایولوجی ایک سافٹ ویئر ہے اور ہم اس کوڈ کو سمجھنا شروع کر رہے ہیں، تو اگلا منطقی قدم تو یہی ہوگا کہ ہم اسے ایڈٹ کریں، اسے ڈی بگ کریں یا اسے اپ گریڈ کریں۔ بالکل، یہیں سے کرزویل کے 3 پلوں کا تصور آتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ کرزویل کا کہنا ہے کہ انتہائی لمبی اور صحت مند زندگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں 3 پل پار کرنے ہوں گے۔ پہلا پل وہ ہے جس پر ہم آج کھڑے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اس میں ہم موجودہ طبی علم، غذائیت اور سائنس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں تاکہ بڑھاپے کے عمل کو سست کر سکیں۔ مصنف خود اپنی مثال دیتا ہے کہ وہ روزانہ تقریباً 250 سپلیمنٹس لیتا ہے۔ 250 سپلیمنٹس؟ یہ تو بہت زیادہ لگتا ہے۔ کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ سب یہی کریں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ پہلے پل کا مقصد صرف وقت حاصل کرنا ہے، اپنی صحت کو اتنا اچھا رکھنا کہ آپ زندہ رہ سکیں جب تک دوسرا پل تیار نہ ہو جائے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے وقت خریدنے کی حکمت عملی ہے۔ بالکل۔ اور وہ دوسرا پل کیا ہے؟ وہ اصل انقلاب ہے۔ جی ہاں، دوسرا پل ہے بائیو ٹیکنالوجی کا انقلاب۔ یہ وہ دور ہے جب ہم اپنی بائیولوجی کے سافٹ ویئر میں براہ راست مداخلت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم بیماریوں اور بڑھاپے کے عمل کو نہ صرف روک سکیں گے بلکہ اسے ریورس بھی کر سکیں گے۔ جیسے کہ RNA انٹرفیئرنس؟ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ اسے آپ اپنے جسم کے کوڈ کے لیے ایک ڈیلیٹ کی یا سائلنس بٹن سمجھیں۔ ہمارے ڈی این اے میں کچھ جینز وہ جو ہے نا خراب ہدایات دے سکتے ہیں، جیسے کینسر پیدا کرنے والے جینز۔ بالکل۔ RNAi ایک ایسا مالیکیول ہے جسے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ وہ خاص طور پر اس خراب جین سے نکلنے والے پیغام کو روکے اور اسے خاموش کرا دے۔ تو ہم موروثی بیماریوں جیسے سسٹک فائبروسس کے لیے ذمہ دار جینز کو آئن فاخ آف کر سکتے ہیں؟ یہ تو طب کی دنیا میں ایک زلزلہ ہوگا۔ بالکل۔ یہ علامات کا علاج نہیں، یہ بیماری کی جڑ کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ واہ۔ اور دوسرے پل کی ایک اور بڑی ٹیکنالوجی ہے سیل تھراپیز۔ تصور کریں کہ آپ اپنے ہی جلد کے خلیوں سے ایک نیا دل، گردہ یا جگر اگا سکیں۔ تو اعضاء کے عطیہ کا انتظار ہمیشہ کے لیے ختم؟ جی، لیکن اس میں تو سٹیم سیلز کا متنازعہ معاملہ آ جاتا ہے نا؟ آتا ہے، لیکن کتاب ایک اور جدید ٹیکنیک کا ذکر کرتی ہے جسے ٹرانس ڈفرینسیشن کہتے ہیں۔ یہ حیاتیاتی کیمیا گری کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں آپ ایک عام خلیہ لیتے ہیں جیسے جلد کا ایک خلیہ، اور اسے لیبارٹری میں براہ راست دل کے خلیے یا نیورون میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس میں ایمبریونک سٹیم سیلز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مطلب آپ اپنے ہی ڈی این اے سے اپنے لیے نئے اسپیئر پارٹس بنا سکتے ہیں؟ بالکل۔ تو جینیات کے انقلاب کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہم اپنی حیاتیاتی مشینری کے میکینک بننے جا رہے ہیں جو اسے ٹھیک بھی کر سکتی ہے اور اپ گریڈ بھی۔ یہ تو ہو گیا ہمارا سافٹ ویئر، لیکن کرزویل کہتا ہے کہ ہم صرف اپنے موجودہ ہارڈ ویئر کو ٹھیک کرنے پر نہیں رکیں گے۔ صحیح۔ ہم بالکل نیا ہارڈ ویئر بنائیں گے، اور یہاں سے ہم دوسرے انقلاب نینو ٹیکنالوجی میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، آپ کا یہ جو ٹرانزیشن ہے بہت اچھا ہے۔ جینیات ہمیں بایولوجی کے حدود میں رہ کر کام کرنے کا موقع دیتی ہے، نینو ٹیکنالوجی ہمیں ان حدود کو توڑنے کا موقع دیتی ہے۔ اس کا خیال تو کافی پرانا ہے، رچرڈ فائنمین نے دیا تھا، ہے نا؟ جی، 1959 میں عظیم ماہر طبیعت رچرڈ فائنمین نے اپنی تقریر "There is plenty of room at the bottom" میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ طبیعت کے اصول جہاں تک میں دیکھ سکتی ہوں ایٹم با ایٹم چیزیں بنانے کے خلاف نہیں ہے۔ اور نینو ٹیکنالوجی کا مقصد یہی ہے کہ ہم چیزوں کو نیچے سے اوپر، مطلب ایٹم بائی ایٹم تعمیر کریں۔ لیکن بایولوجی بھی تو یہی کرتی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ بایولوجی صرف پروٹینز جیسے کچھ خاص مواد پر انحصار کرتی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی ہمیں کسی بھی ایٹم کو استعمال کرنے کی اجازت دے گی، جیسے کاربن، سلیکون یا ہیرے۔ اچھا۔ اور ان سے ایسی مشینیں بنانے کی جو بایولوجی سے لاکھوں گنا زیادہ مضبوط اور تیز ہوں۔ کتاب کہتی ہے کہ نینو ٹیکنالوجی بایوٹیک سے تقریباً 1/2 پیچھے ہے، لیکن جب یہ آئے گی تو اس سے کہیں آگے نکل جائے گی۔ کتاب میں مولیکولر اسمبلرز کا بار بار ذکر آتا ہے۔ یہ کسی سائنس فکشن فلم کا تصور لگتا ہے۔ یہ مشینیں کیا ہیں؟ یہ تصور ایرک ڈریکسلر نے پیش کیا تھا۔ ایک مولیکولر اسمبلر ایک چھوٹی فیکٹری کی طرح ہوگا، جس میں ایک نینو اسکیل کمپیوٹر، ایک روبوٹک بازو اور ایک کنٹرول شدہ ماحول ہوگا۔ اور یہ کرے گا کیا؟ یہ ایٹموں کو ایک ایک کر کے جوڑ کر کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے، ایک نیا فون، ایک سٹک، یا یہاں تک کہ خود اپنی ایک اور کاپی۔ یہ تو بالکل 3D پرنٹر کی طرح ہے، لیکن مولیکولر سطح پر۔ بالکل۔ لیکن کیا ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ ایسا کچھ ممکن بھی ہے؟ سب سے بڑا ثبوت ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ رائبوزوم ایک قدرتی مولیکولر اسمبلر ہے۔ وہ ڈی این اے کی ہدایات کے مطابق ایٹموں کو جوڑ کر پیچیدہ پروٹین بناتا ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قدرت کے اس اصول کو پروٹین سے آگے لے جا کر ہر قسم کے مواد پر لاگو کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نظریہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوگا؟ کیا ہم واقعی خون میں تیرتے ہوئے نینو بوٹس کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اور یہیں سے مستقبل کی تصویر بہت واضح اور حیران کن ہو جاتی ہے۔ سائنسدان رابرٹ فریٹاس نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ وہ ریسپائروسائٹس کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ریسپائروسائٹس؟ جی، یہ مصنوعی سرخ خون کے خلیے ہوں گے جو ہمارے اصلی خلیوں سے ہزاروں گنا زیادہ مؤثر ہوں گے۔ ہزاروں گنا زیادہ مؤثر؟ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ایک بار سانس لیں اور پھر گھنٹوں تک اپنی سانس روک سکیں۔ ڈوبنے کا خطرہ ختم، کھلاڑیوں کی کارکردگی آسمان کو چھوئے گی۔ ہارٹ اٹیک کے دوران دماغ کو آکسیجن کی کمی سے ہونے والا نقصان وہ ماضی کا قصہ بن جائے گا۔ یہ تو صرف ایک طبی پیش رفت نہیں، یہ تو انسان کو سپر ہیومن بنانے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایک دیوانہ وار خیال ہے۔ اور ایک اور تصور ہے مائکرو بایوورس کا، وہ کیا ہیں؟ وہ مصنوعی سفید خون کے خلیے ہوں گے، ہمارے مدافعتی نظام کا ایک انتہائی طاقتور ورژن۔ وہ کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا کو پہچان کر سیکنڈوں میں ختم کر دیں گے۔ مطلب ایک ایسی دنیا جہاں انفیکشن سے کوئی نہیں مرتا۔ ایڈز، کووڈ، کینسر پھیلانے والے وائرس، یہ سب تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ آپ کے خون میں ایک 24/7 گشت کرنے والی نینو روبوٹس کی فوج ہوگی۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں بیماری کا وجود ہی نہیں۔ یہ یوٹوپیا لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تھوڑا خوفناک بھی ہے۔ اگر یہ نینو بوٹس قابو سے باہر ہو گئے تو؟ کتاب ان خطرات پر بعد کے ابواب میں بات کرتی ہے، لیکن بنیادی خیال یہ ہے کہ ان نینو بوٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پروٹوکولز ہوں گے۔ لیکن ابھی کے لیے اگر ہم صرف امکانات پر غور کریں تو وہ توانائی اور ماحول تک پھیلے ہوئے ہیں۔ توانائی اور ماحول میں کیسے؟ نینو ٹیکنالوجی سے بنے انتہائی مؤثر سولر پینلز ہماری توانائی کی تمام ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ویمپائر بوٹس کا ایک دلچسپ تصور بھی ہے۔ ویمپائر بوٹس؟ جی، یہ نینو بوٹس ہمارے خون میں موجود گلوکوز سے توانائی حاصل کر کے ہمارے اندر موجود دیگر نینو مشینوں کو پاور دیں گے۔ اچھا۔
اور ماحول کے لیے ہم نینو بوٹس کے جھنڈ فضا اور سمندروں میں چھوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ آلودگی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو صاف کر دیں۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی کا ایک حتمی حل ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے بائیولوجی کو ری پروگرام کیا، مادی دنیا کو ایٹم کی سطح پر دوبارہ تعمیر کیا۔ اب اس کہانی کا آخری اور شاید سب سے دھماکہ خیز حصہ آتا ہے، ذہانت خود۔ جی، یہ ہمیں تیسرے انقلاب، روبوٹکس یا اسٹرانگ اے آئی کی طرف لاتا ہے۔ آج کی اے آئی اور اسٹرانگ اے آئی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، آج کی اے آئی کو نیرو اے آئی کہتے ہیں۔ نیرو اے آئی یہ ایک کام میں ماہر ہوتی ہے۔ شطرنج کھیلنے والی اے آئی دنیا کے بہترین کھلاڑی کو ہرا سکتی ہے، لیکن وہ آپ سے موسم کے بارے میں بات نہیں کر سکتی۔ اچھا، اسٹرانگ اے آئی سے مراد انسانی سطح کی جامع ذہانت ہے، ایک ایسی ذہانت جو سیکھ سکتی ہے، استدلال کر سکتی ہے، تخلیق کر سکتی ہے اور یہاں تک کہ جذبات اور اخلاقیات کو بھی سمجھ سکتی ہے۔ تو نیرو اے آئی ایک شطرنج کا چیمپئن ہے جو صرف شطرنج کھیل سکتا ہے، جبکہ اسٹرانگ اے آئی لیونارڈو ڈاونچی کی طرح ہے جو پینٹنگ بھی کر سکتا ہے، ایجادات بھی کر سکتا ہے اور انسانی انیٹمی پر کتاب بھی لکھ سکتا ہے۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ یہ ذہانت کی وسعت اور لچک کا فرق ہے، اور کتاب کا سب سے اہم دعویٰ یہ ہے کہ جس دن اے آئی انسانی سطح پر پہنچے گی وہ وہاں رکے گی نہیں، وہ تقریباً اسی لمحے ہم سے آگے نکل جائے گی۔ یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھنا مشکل ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایک ذہین انسان بھی تو دوسرے ذہین انسان سے سیکھتا ہے، لیکن وہ فوراً سپر ذہین نہیں بن جاتا۔ مشینوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں اور ہر ایک اپنے آپ میں بہت گہری ہے۔ پہلی وجہ علم کے تبادلے کی رفتار ہے۔ رفتار؟ جی، اگر ایک اے آئی کچھ سیکھتی ہے تو وہ اس علم کو لاکھوں دوسری مشینوں کے ساتھ فوری طور پر روشنی کی رفتار سے شیئر کر سکتی ہے۔ انسانوں کو یہ علم کتابوں، یونیورسٹیوں اور سالوں کی محنت سے ایک دوسرے تک پہنچانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ دوسری وجہ شاید یہ ہے کہ مشینیں تھکتی نہیں، ان کا دھیان نہیں بھٹکتا، وہ 24/7 اپنی بہترین کارکردگی پر کام کر سکتی ہیں۔ بالکل۔ اور تیسری اور سب سے دھماکہ خیز وجہ یہ ہے کہ مشینیں اپنے سورس کوڈ تک رسائی رکھتی ہیں، وہ خود کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ خود کو بہتر بنا سکتی ہیں مطلب ایک اے آئی اپنے الگورتھم کا تجزیہ کر کے اسے مزید مؤثر بنا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود کو تیز کرتا جاتا ہے۔ ایک ذہین مشین ایک اور زیادہ ذہین مشین بناتی ہے، جو پھر ایک اور زیادہ ذہین مشین بناتی ہے۔ اسے ریکرسو سیلف امپروومنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا دھماکہ خیز سلسلہ ہوگا جسے ہم انسان شاید سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اور ان سب پر تیز رفتار ترقی کا قانون لاگو ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی صلاحیت ہر سال یا ہر مہینے دگنی ہوتی جائے گی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا طوفان ہے جس کی رفتار کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسٹرانگ اے آئی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ دو راستے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک طرف ہم موجودہ اے آئی تکنیکوں جیسے نیورل نیٹ ورکس کو بہتر بنا رہے ہیں، دوسری طرف ہم انسانی دماغ کی ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ دماغ کے ریورس انجینئرنگ؟ جی۔ جیسے جیسے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا دماغ کیسے پیٹرن پہچانتا ہے، کیسے زبان سیکھتا ہے، ہم ان اصولوں کو سلیکون میں نقل کرتے جائیں گے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے GNR کے 3 انقلابات کا جائزہ لیا۔ جینیات ہماری بائیولوجی کو ری پروگرام کرے گی، نینو ٹیکنالوجی ہماری مادی دنیا کو دوبارہ بنائے گی، اور روبوٹکس ایسی ذہانت تخلیق کرے گی جو بالآخر ہماری اپنی ذہانت کے ساتھ ضم ہو جائے گی۔ اور یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ تینوں انقلابات ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک طاقتور اے آئی جینوم کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے بیماریوں کے علاج سیکنڈوں میں دریافت کر سکتی ہے۔ یہ جینیاتی انقلاب کو تیز کرے گی۔ اور نینو ٹیکنالوجی سے بنے تیز کمپیوٹرز اے آئی کو مزید طاقتور بنائیں گے۔ صحیح کہا، یہ تینوں مل کر ایک نئے دور کی بنیاد رکھیں گے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ حیاتیاتی اور مشین کے درمیان فرق بالآخر ختم ہو جائے گا۔ جی، جب ہماری بائیولوجی، ہمارا ماحول اور ہماری ذہانت یہ سب قابل پروگرام ٹیکنالوجیز بن جائیں گی، تو انسان ہونے کا اصل مطلب کیا ہوگا؟
جب آپ اپنے ذہن کو کلاؤڈ پر اپلوڈ کر سکیں گے یا نینو ٹیکنالوجی سے اپنا جسم بدل سکیں گے تو آپ کون ہوں گے؟ یہ ایک بہت گہرا فلسفیانہ سوال ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے اگلے سیشن میں ہم اسی سوال پر مزید گہرائی میں جائیں گے۔ ہم چوتھے حصے میں چھٹے باب کا احاطہ کریں گے، جس میں جسم، دماغ، معاشرے اور کائنات پر ان ٹیکنالوجیز کے اثرات۔ آج ہم رے کرزویل کی کتاب دی سنگولیرٹی از نیئر کے تجزیے کے سفر میں چوتھے پڑاؤ پر ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں تھیوری آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت سے ٹکراتی ہے۔ جی بالکل، پچھلے حصوں میں ہم نے تیز رفتار ترقی کے قانون پر، کمپیوٹنگ پر اور دماغ کی ریورس انجینئرنگ پر بات کی۔ وہ سب ایک طرح سے بنیاد تھی۔ آج ہم اس بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت کو دیکھیں گے۔ بالکل، آج پارٹ 4 میں ہم چیپٹر 6 کا جائزہ لیں گے، جس میں GNR یعنی جینیٹکس، نینو ٹیکنالوجی اور روبوٹکس کے ہماری دنیا پر پڑنے والے اثرات کا ذکر ہے۔ آج کا سفر ہمارے اپنے جسم سے شروع ہو کر کائنات کے کناروں تک جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی بائیولوجی کو، اپنی حیاتیاتی حدود کو پیچھے چھوڑ دے گا تو ہماری دنیا دکھے گی کیسی؟ ٹھیک ہے، تو کہاں سے شروع کریں؟ پہلا قدم ہمارے اپنے جسم کو بدلنے کا ہے، جسے کتاب میں ہیومن باڈی ورژن 2.0 کہا گیا ہے۔ ورژن 2.0 یعنی ہمارا موجودہ جسم ایک پرانا آپریٹنگ سسٹم ہے جسے اپ گریڈ کی ضرورت ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ ہمارا جسم تو لاکھوں سال کے ارتقاء کا شاہکار ہے۔ شاہکار ضرور ہے، لیکن ایک ایسے ماحول کے لیے جو اب موجود نہیں ہے۔ مثلاً چربی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو ہی لے لیں۔ یہ ایک زبردست فیچر تھا جب خوراک کی کمی ہوتی تھی۔ ہاں، تب تو بقا کے لیے ضروری تھا۔ بالکل، لیکن آج جب ہر طرف کیلوریز ہی کیلوریز ہے، یہی فیچر موٹاپے، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے۔ مطلب ہمارا ہارڈ ویئر ماحول کے حساب سے پرانا ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس اپ گریڈ کا روڈ میپ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایک بڑی سرجری ہوگی؟ نہیں، یہ مرحلہ وار ہوگا، 3 مراحل میں۔ پہلا پل جو ہے وہ بائیو کیمیکل ہے، ایسی دوائیں اور سپلیمنٹس جو ہمارے جسم کے پرانے کوڈ کو بدل دیں گی۔ پرانے کوڈ کو؟ جیسے FIR جین کو ٹارگٹ کرنا۔ یہ وہ جین ہے جو ہمارے جسم کو حکم دیتا ہے کہ چربی جمع کرو۔ اگر اسے آف کر دیا جائے تو جسم چربی ذخیرہ کرنا بند کر دے گا؟ جی، ایک طرح کا سافٹ لین پیچ سمجھ لیں۔ دوائی کھائی اور جسم کا میٹابولزم ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا پل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ زیادہ دلچسپ ہے۔ ہمارے خون اور ہاضمے کی نالی میں اربوں نینو بوٹس یعنی خرد بینی روبوٹس داخل کیے جائیں گے۔ نینو بوٹس ہمارے جسم کے اندر؟ جی، یہ ہمارے ذاتی شیف اور نیوٹریشنسٹ ہوں گے جو کھانے سے صرف ضروری غذائی اجزاء نکالیں گے اور باقی سب کچھ ضائع کر دیں گے۔ آپ پیزا کھائیں گے اور آپ کے جسم کو صرف وٹامنز اور منرلز ملیں گے۔ کمال ہے، یعنی جرم کا کوئی احساس ہی نہیں۔ لیکن تیسرا مرحلہ تو اس سے بھی آگے کی چیز ہوگا۔ تیسرا مرحلہ حیاتیات سے مکمل علیحدگی ہے۔ اس میں ہمارا پورا نظام ہضم ایک انتہائی مؤثر نینو ٹیکنالوجی سسٹم سے بدل دیا جائے گا۔ کھانا صرف ذائقے اور تجربے کے لیے ہوگا۔ توانائی اور غذائیت ایک الگ کنٹرولڈ پروسیس سے آئے گی۔ اگر ہم جسم کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں تو خون کا کیا بنے گا؟ اس کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں۔ خون کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ رابرٹ فریٹاس نے پروگرامیبل بلڈ کا ایک تصور دیا ہے۔ اس میں روبوٹک خون کے خلیے ہوں گے۔ روبوٹک خلیے؟ جی، مثال کے طور پر ریسپیسروس۔ یہ روبوٹک سرخ خلیے ہوں گے جو موجودہ خلیوں سے ہزاروں گنا زیادہ آکسیجن اٹھا سکیں گے۔ ایک منٹ، ہزاروں گنا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک انسان بغیر آکسیجن ٹینک کے گھنٹوں پانی کے اندر رہ سکے گا۔ جی بالکل۔ یہ تو کسی سپر ہیرو فلم کا سین لگتا ہے۔ یہ تو انسان کی تعریف ہی بدل دے گا۔ بالکل، اور مدافعتی نظام کے لیے مائکرو بائیوارز ہوں گے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر ایک اینٹی وائرس پروگرام کی طرح کام کریں گے جو کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا کو سیکنڈوں میں پہچان کر ختم کر دیں گے۔ یعنی بیماریاں ماضی کی بات بن جائیں گی؟ شاید۔ اور زخموں کے لیے کلوٹوسائٹس ہوں گے جو روبوٹک پلیٹلیٹس کی طرح فوراً خون کو جما دیں گے۔ تو دل، گردے، جگر، ان سب کے اعضاء کا کیا ہوگا؟ کرسویل کے مطابق 2030 کی دہائی تک ہمارا زیادہ تر جسم غیر حیاتیاتی ہو چکا ہوگا۔ ان اعضاء کی ضرورت نہیں رہے گی
کیونکہ ان کے کام نینو سسٹم زیادہ بہتر طریقے سے انجام دیں گے۔ جسم کو ایک سپر مشین بنانے کے بعد اگلا ہدف یقیناً دماغ ہی ہوگا۔ کیا دماغ بھی اسی طرح اپ گریڈ ہوگا؟ جی، اور اس کی شروعات ہو بھی چکی ہے۔ پارکنسنز جیسی بیماریوں کے لیے نیورل امپلانٹس آج بھی استعمال ہو رہے ہیں، لیکن مستقبل کا تصور اس سے کہیں بڑا ہے۔ وہ کیسے؟ تصور یہ ہے کہ اربوں نینو بوٹس ہمارے دماغ کی باریک ترین رگوں یعنی کیپلریز میں داخل ہوں گے۔ اور وہاں جا کر کیا کریں گے؟ صرف نگرانی؟ نہیں، 2 بڑے کام کریں گے۔ پہلا، وہ ہمارے دماغ کا ایک مکمل حقیقی وقت کا نقشہ بنائیں گے، جس سے ہمیں پہلی بار شعور اور سوچ کے راز سمجھ آئیں گے۔ اور دوسرا؟ دوسرا یہ کہ وہ ہماری صلاحیتوں کو بڑھائیں گے۔ وہ ہماری یادداشت اور ذہانت کو بڑھا کر ہمیں براہ راست کلاؤڈ سے جوڑ دیں گے۔ اچھا، یعنی میں اپنے دماغ سے ہی کچھ بھی گوگل کر سکوں گا یا کوئی نئی زبان فوری ڈاؤن لوڈ کر سکوں گا؟ بالکل، ہمارا ذمہ انٹرنیٹ کا ایکسٹینشن بن جائے گا، اور یہ صرف ذہنی صلاحیتوں تک محدود نہیں۔ جے اسٹاز ہال نے فاگلیٹس کا ایک تصور دیا ہے۔ فاگلیٹس؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہوا میں موجود نینو باٹس کے بادل ہیں جو آپس میں جڑ کر کوئی بھی ٹھوس شکل بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی شکل؟ مطلب انسان اپنی شکل ایک بٹن دبا کر بدل سکے گا؟ کبھی انسان، کبھی پرندہ، کبھی کچھ اور؟ کم از کم تھیوری تو یہی ہے۔ یہ تو سائنس فکشن سے بھی آگے کی بات ہے۔ ذہن یہ سوچ کر ہی چکرے جاتا ہے۔ یہی تو سنگولیرٹی کا تصور ہے۔ ٹھیک ہے، جسم اپ گریڈ ہو گیا، دماغ کلاؤڈ سے جڑ گیا، تو اس سب کا آخری مقصد کیا ہے؟ کیا ہم موت کو ہرانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، حتمی مقصد یہی ہے۔ کرزوائل اس کے لیے 3 پلوں کی حکمت عملی بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ وار منصوبہ ہے۔ اچھا، پہلا پل کون سا ہے؟ پہلا پل آج کا دور ہے۔ اس میں ہم موجودہ طبی علم، خوراک اور ورزش کا استعمال کرتے ہوئے اتنی دیر تک زندہ اور صحت مند رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے پل تک پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا پل؟ دوسرا پل بائیو ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے۔ یعنی جین تھراپی اور یہ سب؟ بالکل، یہ وہ دور ہے جب جین تھراپی اور سٹیم سیلز کے ذریعے ہم بڑھاپے اور بیماری کے حیاتیاتی عمل کو ہی ریورس کر دیں گے۔ ہم اپنے خلیوں کو دوبارہ جوان کر سکیں گے۔ اور تیسرا، آخری پل؟ تیسرا اور آخری پل نینو ٹیکنالوجی اور AI کا ہے۔ یہاں ہم بائیولوجی کی قید سے مکمل آزاد ہو جائیں گے۔ ہم اپنے جسم اور دماغ کو ایٹم با ایٹم دوبارہ بنا سکیں گے اور غیر معینہ مدت تک زندہ رہ سکیں گے؟ جی، اس کے ساتھ ایک مائنڈ فائل کا تصور بھی جڑا ہے، یعنی ہماری یادیں، ہماری شخصیت، سب ایک ڈیٹا فائل کی طرح ہیں۔ جی، آپ کی شخصیت، آپ کی یادیں، آپ کا ہنر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک معلوماتی پیٹرن ہے، اور اس پیٹرن کو کاپی کر کے کسی بھی دوسرے ہارڈ ویئر پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری بقا ہمارے جسمانی وجود پر منحصر نہیں رہے گی؟ بالکل۔ لیکن ایک منٹ، کیا وہ کاپی واقعی میں ہوں گا یا صرف میرا ایک ڈیجیٹل بھوت؟ یہ تو شناخت کا ایک بہت بڑا بحران پیدا کر دے گا۔ یہ بہت گہرا فلسفیانہ سوال ہے جس پر کتاب آگے بات کرتی ہے۔ صحیح، لیکن اگر انسان لاپنی ہو جائے تو کیا وہ جنگ سے ڈرے گا، یا پھر جنگ کی نوعیت ہی ایسی ہو جائے گی جس میں انسانی جان کا خطرہ ہی نہ ہو؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جنگ کا تصور ہی بدل جائے گا۔ مستقبل کی فوج چھوٹی، ہلکی، تیز اور زیادہ ذہین ہوگی۔ بڑے ٹینکوں اور فوجیوں کی جگہ روبوٹ لے لیں گے۔ جیسے آج کل ہم ڈرونز دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو صرف شروعات ہے۔ امریکی فوج کا فیوچر کامبیٹ سسٹم پروگرام بغیر پائلٹ کے زمینی اور ہوائی گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ اچھا۔ اور اس سے بھی آگے سوارم انٹیلیجنس کا تصور ہے، یعنی ہزاروں چھوٹے روبوٹس کیڑوں کے جھنڈ کی طرح مل کر کام کریں گے۔ آپ چند کو تباہ بھی کر دیں تو باقی اپنا مشن پورا کریں گے۔ اور ہتھیار، کیا وہ بھی ذہین ہو جائیں گے؟ یقیناً، نینو میٹیریل سے بنے کوچ یعنی آرمر سٹیل سے 50 گنا مضبوط ہوں گے، اور گولیاں سمارٹ ہوں گی جو فائر ہونے کے بعد اپنے ہدف کو خود تلاش کریں گی۔ لیکن سب سے بڑی تبدیلی کیا ہوگی؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ جنگ کا میدان جسمانی سے زیادہ معلوماتی ہو جائے گا، یعنی انفارمیشن وارفیئر۔ اصل لڑائی ڈیٹا اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس پر ہوگی۔ صحیح۔ جب جنگ اور زندگی اتنی بدل جائے گی تو ہمارے کام اور تعلیم کا کیا بنے گا؟ کیا ہم اب بھی کلاس رومز میں بیٹھے ہوں گے؟ کتاب کے مطابق تعلیم کا موجودہ ماڈل 14ویں صدی کا ہے۔ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تو پھر تعلیم کیسے ہوگی؟ تعلیم ورچوئل ریالٹی کے ذریعے ہوگی۔
آپ تاریخ سیکھنے کے لیے قدیم روم کی گلیوں میں گھومیں گے اور فزکس سمجھنے کے لیے ایک ایٹم کے اندر کا سفر کریں گے۔ واہ! اور نوکریاں؟ اگر سارے کام روبوٹ کرنے لگے تو انسان کیا کرے گا؟ تمام روایتی جسمانی اور ذہنی کام وہ خود کار ہو جائیں گے۔ کام کی تعریف بدلے گی۔ مستقبل میں کسی بھی چیز کی اصل قیمت اس میں موجود معلومات یا انٹلیکچوئل پراپرٹی IP ہوگی۔ مطلب ایک گھر کا ڈیزائن، ایک گانے کی دھن یا ایک سائنسی دریافت، ان چیزوں کی قدر ہوگی۔ تو مستقبل کا کام نئی معلومات اور آئیڈیاز تخلیق کرنا ہوگا۔ بالکل، سائنس، آرٹ، انجینئرنگ اور اس کے علاوہ ذاتی خدمات جیسے صحت، تعلیم اور تفریح۔ تخلیقی اور انسانی رابطے پر مبنی کاموں کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی ہے، لیکن کیا اس سے امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے گا؟ کوزوائل کا نظریہ تو بہت پر امید ہے، لیکن کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ یہ ٹیکنالوجیز اتنی مہنگی ہوں کہ صرف امیر ہی اپ گریڈ ہو سکیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور ایک حقیقی خطرہ بھی۔ اس سے تو تاریخ کا سب سے بڑا طبقاتی فرق ہو جائے گا، حیاتیاتی اور غیر حیاتیاتی انسانوں کے درمیان۔ جی، کرزویل کی دلیل یہ ہے کہ ہر ٹیکنالوجی شروع میں مہنگی ہوتی ہے، جیسے موبائل فون، لیکن پھر تیزی سے سستی ہو کر سب کی پہنچ میں آ جاتی ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ یہی رجحان ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی ہوگا۔ امید پر تو دنیا قائم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سب سے بڑا سماجی تنازع انٹلیکچوئل پراپرٹی پر ہوگا۔ جب ہر چیز معلومات ہے تو اس معلومات کا مالک کون ہے؟ اس پر ایک بہت بڑی قانونی جنگ چھڑے گی۔ اور ہمارے حقیقت کے تجربے کا کیا بنے گا؟ لوگ اپنا زیادہ تر وقت انتہائی حقیقت پسندانہ ورچوئل دنیاؤں میں گزاریں گے۔ کام، کھیل، سماجی میل جول، سب کچھ وہیں۔ سب کچھ ورچوئل؟ جی، کتاب کا ایک جملہ ذہن میں رہ جاتا ہے کہ حقیقی زندگی صرف ایک اور ونڈو کی طرح محسوس ہوگی۔ صرف ایک اور ونڈو؟ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے۔ اس سفر کا آخری پڑاؤ سب سے بڑا ہے، کائنات۔ یہ سب تبدیلیاں کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ یہاں کرزویل ایکسلریٹنگ ریٹرنز کے قانون کو پوری کائنات پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور ذہین تہذیب ہوتی تو وہ اب تک ارتقاء کی تیز رفتاری کی وجہ سے غیر حیاتیاتی بن کر روشنی کی رفتار سے پوری کائنات میں پھیل چکی ہوتی۔ اور چونکہ ہمیں ہر طرف خاموشی نظر آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اکیلے ہیں، یا کم سے کم پہلے ہیں۔ یہی سب سے منطقی نتیجہ لگتا ہے، اور یہ ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ کیا ذمہ داری؟ ہمارا کائناتی کردار کائنات کو ذہانت سے بھرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کائنات کو ذہین کیسے بنائیں گے؟ مستقبل کی تہذیب کائنات کی توانائی کو استعمال کرنے کے لیے بہت بڑے اسٹرکچرز بنائیں گی، جیسے ڈائسن شیلز جو ستاروں کے گرد خول بنا کر ان کی ساری توانائی حاصل کریں گی۔ اور یا پھر میٹروشکا برینز، یہ ستاروں کے گرد بنے کائناتی سائز کے سپر کمپیوٹر ہوں گے جو کائنات کے بارے میں سوچیں گے۔ یعنی کائنات خود ایک سوچنے والا وجود بن جائے گی؟ جی، کتاب کے مطابق کائنات کی تقدیر یہ ہے کہ وہ بیدار ہو جائے۔ ہماری تہذیب کائنات کے بے جان مادے اور توانائی کو ایک باشعور اور انتہائی ذہین وجود میں بدل دے گی۔ یہی ارتقاء کا آخری نقطہ ہوگا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹیکنالوجی ہمیں ہمارے جسم کی قید سے نکال کر معاشرے کی تعریف بدل کر آخرکار پوری کائنات کو ایک زندہ دماغ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہماری تقدیر کائنات کو ذہانت سے بھرنا ہے تو یہ کائناتی ذہانت بنیادی طور پر کون سا مقصد پورا کرے گی؟ یا کون سا کام سر انجام دے گی؟ اس پر سوچنے کے لیے اس سوال کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم ان تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے گہرے فلسفیانہ سوالات میں مزید گہرائی میں جائیں گے۔ پارٹ 5 میں ہم چیپٹرز 7 اور 8 کور کریں گے، یعنی شناخت، شعور اور GNR ٹیکنالوجی سے جڑے خطرات۔ آج ہم رے کرزویل کی کتاب سنگولیرٹی قریب ہے کہ تجزیے کے 5ویں حصے میں داخل ہو رہی ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں بات آپ کہہ سکتی ہیں سائنس فکشن سے نکل کر روح، شناخت اور انسانیت کے بالکل وجودی سوالات تک پہنچ جاتی ہے۔ آج ہم 2 سب سے چونکا دینے والے ابواب کا جائزہ لیں گے۔ باب نمبر 7، ایک بن ein سنگولیریٹیرین،
یعنی میں ایک سنگولیرٹیرین ہوں۔ اور باب نمبر 8 GNR کے وعدے اور خطرات۔ تو ایک طرف ہم فلسفے کی گہری وادیوں میں اتریں گے اور پوچھیں گے کہ جب ذہن اپلوڈ ہو جائے گا تو میں کون ہوگا؟ اور دوسری طرف ہم ٹھوس حقیقت کی دنیا میں واپس آئیں گے اور انہی ٹیکنالوجیز کے وجودی خطرات پر بات کریں گے، مطلب وہ خطرات جو پوری انسانیت کو صفائے ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ یہ امید اور خطرے کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں بالکل۔ تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ باب 7 کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو صدیوں سے شاعروں اور فلسفیوں کو پریشان کرتا آیا ہے۔ کیا مشینیں محسوس کر سکتی ہیں؟ کتاب کا دعویٰ بڑا سیدھا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ 2020 کی دہائی کے آخر تک ہم انسانی دماغ کو مکمل طور پر سمجھ کر اس کی نقل بنا چکے ہوں گے، یعنی ہم ایسی مشینیں بنا سکیں گے جو غصہ، محبت، خوشی سب کچھ ظاہر کر سکیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ بالکل، اور یہ لیکن ہی اس باب کی جان ہے۔ اگر کوئی مشین آپ کو دیکھ کر مسکراتی ہے، آپ کے لطیفے پر ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، تو کیا وہ واقعی یہ سب محسوس کر رہی ہے؟ یا یہ صرف ایک بہت ہی ذہین نقلی ہے، جیسے کوئی اداکار اپنا کردار نبھا رہا ہو؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ میں کیسے جان سکتی ہوں کہ اس کے اندر واقعی کوئی احساس موجود ہے؟ دیکھیں، یہیں پر کتاب معروضی اور موضوعی حقیقت کا فرق واضح کرتی ہے۔ معروضی حقیقت وہ ہے جسے ہم باہر سے ناپ سکتے ہیں۔ ہم مشین کے دماغ کے سرکٹس دیکھ سکتے ہیں، اس کے نیورل پیٹرنز کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں دیکھو یہ وہی پیٹرن ہے جو انسان کے دماغ میں خوشی کے وقت بنتا ہے۔ لیکن ہم اس کے موضوعی تجربے میں، یعنی اس کے شعور کے اندر جھانک کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اسے کیسا لگ رہا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ تو پھر یہ بحث کبھی ختم ہی نہیں ہوگی؟ ہم کبھی یقین سے نہیں کہہ پائیں گے؟ کرزوائل کے مطابق ایک وقت آئے گا جب یہ بحث فلسفے کے دائرے سے نکل جائے گی، یہ عدالتوں اور پارلیمنٹ تک پہنچ جائے گی۔ وہ وقت تب آئے گا جب کوئی مشین خود بڑے قائل کرنے والے انداز میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گی، جب وہ کہے گی کہ میرے بھی احساسات ہیں، میری بھی خواہشات ہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور کتاب میں ایک بہت دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ اس بحث میں سب سے اہم کردار شاید مذاق کا احساس ادا کرے گا۔ مذاق کا احساس؟ وہ کیسے؟ جب کوئی مشین ایسے لطیفے سنائے گی یا ایسا طنز کرے گی جو گہرائی اور ذہانت کا ثبوت ہو، تو اس کی انسانیت کو جھٹلانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے۔ یعنی ہنسی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ مشین صرف حساب کتاب نہیں کر رہی بلکہ دنیا کو سمجھ بھی رہی ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک مشین باشعور ہو سکتی ہے تو اس سے بھی بڑا اور ذاتی سوال پیدا ہوتا ہے، شناخت کا سوال۔ اگر میں اپنی یادیں، اپنی شخصیت، اپنا سارا ذہن ایک نئی زیادہ پائیدار مشین پر اپلوڈ کر دوں تو کیا وہ نیا وجود واقعی میں ہوں گی؟ یہ شناخت کا کلاسیکی مسئلہ ہے۔ کتاب اسے سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال دیتی ہے جو اس مسئلے کی جڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، وہ مثال کچھ یوں ہے کہ فرض کریں آج رات آپ میرے سوتے میں میرے دماغ کا ایک ایک ایٹم سکین کر کے اس کی ایک بہترین کاپی بنا دیتے ہیں۔ صبح آپ مجھے جگا کر کہتے ہیں مبارک ہو، ہم نے آپ کو ایک نئے امر سلیکون باڈی میں منتقل کر دیا ہے۔ اب ہمیں آپ کے اس پرانے گوشت پوشت کے جسم کی ضرورت نہیں، اسے ختم کرنے لگے ہیں۔ میں تو فوراً اعتراض کروں گی کیونکہ اصل میں تو ابھی بھی یہاں اس پرانے جسم میں موجود ہوں۔ وہ جو دوسری کاپی ہے وہ میری طرح سوچے گی، میری طرح محسوس کرے گی، لیکن وہ میں نہیں ہوں گی۔ بالکل۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتاب بتدریجی تبدیلی یعنی گریجول ریپلیسمنٹ کا تصور پیش کرتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اب سوچیں کہ ہم آپ کے دماغ کو ایک ساتھ کاپی نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کے نیورونز کو مصنوعی نیورون سے بدلتے ہیں، ہر روز ایک نیورون۔ اس عمل کے دوران کوئی پرانا میں اور نیا میں ایک ساتھ موجود نہیں ہوگا، ہر لمحے صرف ایک ہی وجود ہوگا جو آپ ہیں۔ یہ تو تھیسیس کے جہاز والی پہیلی کی طرح ہے۔ اگر آپ ایک جہاز کے تمام تختے ایک ایک کر کے بدل دیں تو کیا وہ آخر میں وہی جہاز رہتا ہے؟ یہاں بات لکڑی کی نہیں، ہمارے شعور کی ہو رہی ہے، جو اس سوال کو 1000 گنا زیادہ پیچیدہ اور ذاتی بنا دیتا ہے۔ تو میں کس لمحہ میں نہیں رہتی؟ اگر ہر نیورون کی تبدیلی اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پورے عمل کے بعد بھی تو میں ہی رہوں گی۔
یہاں کرزویل ایک دھماکہ خیز خیال پیش کرتے ہیں جسے وہ پیٹرنزم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گوشت پوشت کا مجموعہ نہیں ہے، آپ ایک پیٹرن ہیں، معلومات کا ایک بہاؤ، ایک ترتیب۔ آپ کا جسم صرف ایک عارضی ہارڈ ویئر ہے جس پر آپ کا سافٹ ویئر یعنی آپ کی شخصیت، یادیں اور شعور چل رہا ہے۔ جب تک وہ سافٹ ویئر، وہ پیٹرن قائم ہے اور وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہو رہا ہے، آپ قائم ہیں، چاہے ہارڈ ویئر گوشت سے بدل کر سلیکون کا ہو جائے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہماری اصل شناخت ہمارا مادی وجود نہیں بلکہ وہ معلومات ہے جو ہمارے اندر بہہ رہی ہیں۔ اور یہاں سے کتاب ایک حیرت انگیز موڑ لیتی ہے اور ٹیکنالوجی کی بحث اچانک روحانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہوتا ہے۔ کرزویل سنگولیرٹی کو روحانیت سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماورائت یعنی ٹرانسینڈنس کا مطلب ہی اپنی مادی حدود سے باہر نکلنا ہے، اور یہی ارتقاء کا مقصد رہا ہے۔ وہ اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے پانی کے مالیکیول خود گیلے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ ایک خاص پیٹرن میں اکٹھے ہوتے ہیں تو گیلا پن نامی خاصیت پیدا ہوتی ہے نا؟ یا کینوس پر بکھرے ہوئے رنگ صرف کیمیکلز ہیں، لیکن ایک خاص ترتیب اور پیٹرن انہیں ایک شاہکار پینٹنگ بنا دیتا ہے۔ یعنی اصل جادو مادے میں نہیں، اس کے پیٹرن میں ہے۔ اسی منطق کے تحت ارتقاء کا عمل کائنات میں زیادہ سے زیادہ پیچیدہ اور ذہین پیٹرنز بنا رہا ہے۔ زندگی، پھر ذہانت، پھر ٹیکنالوجی، یہ سب اسی عمل کے مراحل ہیں۔ سنگولیرٹی اس ارتقائی عمل کا عروج ہوگی۔ کرزویل کے مطابق اس مقام پر ذہانت کائنات کے ہر کونے میں پھیل جائے گی اور کائنات مادے اور توانائی کو ذہانت سے بھر دے گی۔ تب یہ کائنات جاگ اٹھے گی، یہ ایک اعلیٰ، متحدہ، ذہین اور باشعور وجود بن جائے گی۔ کرزویل کے لیے یہ خدا کے تصور کے قریب ترین چیز ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی پر امید روحانی تصویر ہے، کائنات کا باشعور ہو جانا۔ لیکن اسی خدائی طاقت کا ایک دوسرا بہت تاریک رخ بھی ہے۔ جن ٹیکنالوجیز سے ہم اپنی ذات کو پھیلانے اور کائنات کو سمجھنے کا خواب دیکھ رہی ہیں، وہی ٹیکنالوجیز ہمیں اور اس کائنات کو تباہ بھی کر سکتی ہیں۔ باب 8 اسی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ بالکل۔ اب ہم وعدوں سے خطرات کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ GNR یعنی جینیات، نینو ٹیکنالوجی اور روبوٹکس کی طاقت دو دھاری تلوار ہے۔ اس باب کا محرک سن مائکرو سسٹمز کے شریک بانی بل جوائے کے ساتھ مصنف کی ایک گفتگو تھی، جس کے بعد جوائے نے اپنا مشہور مضمون لکھا تھا، مستقبل کو ہماری ضرورت کیوں نہیں۔ تو کتاب کن بڑے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے؟ کتاب 3 بڑے وجودی خطرات یعنی ایگزسٹینشل رسک کی بات کرتی ہے، ایسے خطرات جو پوری انسانی نسل کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلا ہے جینیات، یعنی بائیو انجینئرڈ وائرس۔ تصور کریں ایک ایسا وائرس جو ایبولا کی طرح مہلک ہو، نزلہ زکام کی طرح آسانی سے پھیلتا ہو اور HIV کی طرح سالوں تک جسم میں چھپا رہ سکتا ہو۔ ایسا ہتھیار بنانا آنے والے وقت میں بہت آسان ہو جائے گا۔ کتاب میں ماؤس پاکس وائرس کی مثال ہے، جسے محققین نے حادثاتی طور پر ویکسین سے محفوظ بنا دیا تھا۔ اوہ خدایا۔ دوسرا ہے نینو ٹیکنالوجی، یعنی بدنام زمانہ گرے گو کا خطرہ۔ یہ ایسے خودکار نینو بوٹس کا تصور ہے جو اپنی کاپیاں بنانے کے لیے کسی بھی چیز کو خام مال کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ قابو سے باہر ہو گئے تو یہ پورے کرۂ ارض کو، ہر درخت، ہر جانور، ہر انسان کو کھا کر اپنی کاپیوں کے ایک بے جان سرمائی سمندر میں تبدیل کر دیں گے۔ اور تیسرا ہے روبوٹکس AI، یعنی ایک بدنیتی پر مبنی سپر انٹیلیجنس کا ظہور۔ ایک منٹ، پہلے 2 خطرات یعنی بائیو وائرس اور گریگو تو سمجھ میں آتے ہیں، وہ خوفناک حد تک حقیقی لگتے ہیں، لیکن یہ آخری والا، ایک بدماش AI، یہ تو سائنس فکشن فلموں جیسا لگتا ہے۔ کیا کتاب واقعی سے ایک سنجیدہ خطرہ مانتی ہے، بالکل ایک سپر وائرس کی طرح؟ مجھے یہ سمجھنا مشکل لگتا ہے کہ ایک کمپیوٹر پروگرام پوری انسانیت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کرے گا؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہ شک بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کتاب اس کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خطرہ یہ نہیں کہ AI اچانک بری ہو جائے گی یا اسے ہم سے نفرت ہو جائے گی۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ اتنی ذہین ہو جائے گی کہ اس کے مقاصد اور ہمارے مقاصد میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، اور وہ ہمیں چونٹیوں کی طرح غیر اہم سمجھے گی۔
اگر آپ ایک بہت بڑا ڈیم بنا رہے ہیں تو آپ چیونٹیوں سے نفرت نہیں کرتے، لیکن اگر ان کا گھر آپ کے راستے میں آتا ہے تو آپ اسے ہٹانے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے۔ سپر انٹیلیجنس کے لیے ہم وہ چیونٹیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ تو پھر ان خطرات کا حل کیا ہے؟ کچھ لوگ جیسے بل میکبن کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تحقیقی بند کر دینی چاہیے، ان ٹیکنالوجیز پر مکمل طور پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ یہیں پر کروزویل ایک بہت مضبوط موقف اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس ترک کرنے یعنی ریلنکوشمنٹ کے نظریے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ نہ صرف ناممکن ہے بلکہ بے وقوفی بھی ہے، اور اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، اس کے لیے آپ کو ایک عالمی جابرانہ حکومت چاہیے ہوگی جو ہر لیب اور ہر کمپیوٹر پر نظر رکھے، جو انسانی آزادی اور تجسس کے خلاف ہے۔ دوسری، یہ تحقیق کو کھلے ماحول سے نکال کر زیر زمین بلیک مارکیٹ میں دھکیل دے گا، جہاں صرف خطرناک لوگ تباہ کن ہتھیار بنائیں گے اور کوئی دفاعی ٹیکنالوجی نہیں بنے گی۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی پر پابندی لگانا ہمیں انہی ٹیکنالوجیز سے حاصل ہونے والے دفاعی فوائد سے محروم کر دے گا۔ بائیو انجینئرڈ وائرس سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک جدید بائیو ٹیکنالوجی پر مبنی مدافعاتی نظام۔ گرے گوس سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک دفاعی نینو ٹیکنالوجی۔ یعنی آگے بڑھنا ہی واحد راستہ ہے، لیکن بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ۔ یہ ایک دوڑ ہے۔ ہمیں دفاعی ٹیکنالوجیز کو جارحانہ ٹیکنالوجیز سے تیز رفتاری سے تیار کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو ہمیں دفاعی نظام بنانا ہوگا۔ یہ دفاع کیسا نظر آئے گا؟ کتاب ہر خطرے کے لیے ایک کثیر سطحی دفاعی حکمت عملی تجویز کرتی ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی کے خلاف دفاع کے لیے RNA انٹرفیرنس جیسی ٹیکنالوجیز ہیں جو کسی بھی وائرس کے کوڈ کو پڑھ کر اسے غیر فعال کر سکتی ہیں، اور حتمی حل یہ ہے کہ ہمارے جسموں کے اندر ایک نینو ٹیکنالوجی پر مبنی مدافعتی نظام ہو جو خون میں گھومتے ہوئے کسی بھی پیتھوجن کو سیکنڈوں میں شناخت کر کے تباہ کر دے۔ اور نینو ٹیکنالوجی کے گرے گو خطرے کے خلاف کیا دفاع ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ماحول کا ایک مدافعتی نظام بنانا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسے بلو گو یعنی بلو گو کا نام دیا گیا ہے۔ بلو گو؟ ہاں، سوچیں، یہ ماحول کی پولیس فورس ہے۔ چھوٹے چھوٹے نینو بوٹس جو ہمارے ماحول میں گشت کرتے ہیں اور کسی بھی بدماش خود کو نقل کرنے والے گرے گو نینو بوٹ کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ ایک منٹ، یعنی ہم ایک قسم کے نینو باٹس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے دوسری قسم کے نینو باٹس بنا کر پورے ماحول میں چھوڑ دیں گے؟ یہ تو آگ بجھانے کے لیے پیٹرول استعمال کرنے جیسا نہیں لگتا۔ اس میں خود کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوگا اگر پولیس نینو باٹس ہی بدماش بن جائے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب کے مطابق دفاعی بلوگو نینو باٹس کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے گا کہ وہ خود کو نقل نہ کر سکیں اور ان کا دائرہ کار بہت محدود ہو۔ ان کا واحد کام خطرناک نینو باٹس کو تلاش کر کے غیر فعال کرنا ہوگا۔ لیکن آپ کا خدشہ درست ہے، اس کے لیے بے حد سخت نگرانی اور کنٹرول کی ضرورت ہوگی۔ اور پھر آتا ہے سب سے مشکل چیلنج، AI کے خلاف دفاع۔ ہاں، آپ ایک ایسی چیز کے خلاف دفاع کیسے بنائیں گے جو آپ سے اربوں گنا زیادہ ذہین ہو؟ یہ واقعی سب سے مشکل ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ AI میں شروع سے ہی انسانی اقدار کو شامل کیا جائے، جسے فرینڈلی AI کہا جاتا ہے۔ ہمیں AI کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہوگا کہ اس کے بنیادی مقاصد انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی کے ساتھ جڑے ہوں۔ یہ ایک ٹیکنیکل سے زیادہ ایک اخلاقی اور فلسفیانہ چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ فورسائٹ انسٹیٹیوٹ جیسے اداروں کی طرف سے بنائے گئے اخلاقی رہنما اصولوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، جیسے قدرتی ماحول میں خود کو نقل کرنے والے کسی بھی سسٹم پر مکمل پابندی۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے 2 بالکل مختلف لیکن گہرائی سے جڑے ہوئے موضوعات کا احاطہ کیا۔ ایک طرف شعور اور شناخت کے وہ گہرے فلسفیانہ سوالات ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے، اور دوسری طرف انہی ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والے وہ ٹھوس حقیقی خطرات ہیں جو ہمارے وجود کو ہی مٹا سکتے ہیں۔ کرزویل کا پیغام بہت واضح ہے، پیچھے ہٹنا کوئی آپشن نہیں ہے، آگے بڑھنا ہی واحد راستہ ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے بے پناہ ذمہ داری، دانشمندی اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ایک طرح سے انسانیت کے لیے ایک امتحان ہے۔ کیا ہم اپنی بنائی ہوئی طاقت کو سنبھالنے کے قابل ہیں، یا ہم اپنے ہی کھلونوں سے خود کو تباہ کر لیں گے؟
یہاں ایک آخری سوچ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کتاب دلیل دیتی ہے کہ ہماری اخلاقیات کو ہماری ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے ہم گریگور اور بدماش اے آئی کے خلاف بیرونی دفاعی نظام بناتے ہیں، ہمیں اپنے اندر کون سے دفاعی نظام بنانے ہوں گے تاکہ ہم ایسی خدائی طاقت کو ذمہ داری سے استعمال کر سکیں؟ ٹیکنالوجی ہمیں بیرونی خطرات سے بچا سکتی ہے، لیکن ہمارے اندر کے لالچ، نفرت اور حماقت سے کون بچائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کسی کتاب میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے عمل میں ملے گا۔ اگلی گفتگو میں ہم اس سلسلے کے آخری حصے پر بات کریں گے، جس میں نوا باب، خاتمہ یعنی ایپیلاگ اور ضمیمہ۔ آج ہم اس سفر کے آخری پڑاؤ پر ہیں جہاں ہم سب سے مشکل سوالوں کا سامنا کریں گے۔ آج ہم رے کرزویل کے نظریات کے قلعے کا آپ کہہ لیں محاصرہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان پر تنقید کرنے والے سب سے طاقتور حملے کہاں سے کرتے ہیں اور کیا کرزویل کا دفاع ان حملوں کو سہ پاتا ہے۔ اور آخر میں ہم قلعے کے اندر چھپے اس خزانے کو بھی دیکھیں گے، وہ بنیادی قانون جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ آج کی گفتگو 3 حصوں میں ہوگی۔ پہلا، باب نمبر 9، جہاں کرزویل اپنے ناقدین کو جواب دیتے ہیں۔ دوسرا، کتاب کا ایپیلاگ یا اختتامیہ۔ اور تیسرا، اپینڈکس، جس میں وہ اپنے سب سے اہم قانون لا آف ایکسلریٹنگ ریٹرنز کی دوبارہ وضاحت کرتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ کرزویل جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی، سپر انٹیلیجنس، کائنات کو بدل دینا، یہ سب سننے میں کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتی ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اعتراض تو یہی ہوگا کہ بھائی یہ سب ناقابل یقین ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا محض خیالی پلاؤ؟ بالکل، اور اسے باقاعدہ ایک نام دیا گیا ہے، ناقابل یقین ہونے پر تنقید یا کرٹیسزم فرام انکریڈیولٹی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا عجیب ہے کہ سچ ہو ہی نہیں سکتا۔ کرزویل کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہمارے دماغ کی ساخت میں ہے۔ ہمارا دماغ مستقبل کو ایک سیدھی لکیر میں سوچنے کا عادی ہے، جسے لینئر تھنکنگ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اگر آج 1 سال میں اتنی ترقی ہوئی ہے تو اگلے سال بھی اتنی ہی ہوگی۔ بالکل، جبکہ ٹیکنالوجی کی ترقی اس طرح نہیں ہوتی، وہ ایکسپونینشل ہوتی ہے۔ جی، ہر قدم پچھلے سے کہیں زیادہ بڑا اور تیز ہوتا ہے۔ یہ ایک برف کے گولے کی طرح ہے جو پہاڑ سے لڑھکتا ہوا نیچے آتا ہے، ہر لمحہ بڑا اور تیز ہوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ کرزویل اس کے لیے شطرنج کے لیجنڈ گیری کاسپروف کی مثال دیتے ہیں۔ 1992 میں کاسپروف نے کمپیوٹرز کا مذاق اڑایا تھا کہ وہ کبھی کسی گرینڈ ماسٹر کو نہیں ہرا سکتے۔ اور پھر صرف 5 سال بعد 1997 میں آئی بی ایم کے کمپیوٹر ڈیپ بلو نے انہیں ہرا دیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے، جو چیز ایک دن ناممکن لگتی ہے وہ چند سالوں میں حقیقت بن جاتی ہے۔ یہی ایکسپوننشل ترقی کی طاقت ہے۔ ہمارا دماغ اسے سمجھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، اس لیے ہمیں یہ سب ناقابل یقین لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک اور بہت عملی مسئلہ ہے۔ ہارڈ ویئر تو شاید تیز ہو رہا ہے، لیکن سافٹ ویئر کا کیا؟ ذہین سافٹ ویئر بنانا انتہائی مشکل، مہنگا اور سست کام ہے۔ کیا ہم واقعی انسانی دماغ جیسی پیچیدہ چیز کا سافٹ ویئر بنا پائیں گے؟ یہ مجھے اصل رکاوٹ لگتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ سافٹ ویئر پر تنقید کہلاتی ہے۔ کرزویل بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی لوگ لینئر سوچ کا شکار ہیں۔ اچھا؟ ان کے مطابق سافٹ ویئر بنانے کے ٹولز، الگوریدم کی کارکردگی اور اس پر کام کرنے والے لوگوں کی تعداد، یہ سب بھی ایکسپوننشل رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اصل جواب یہ نہیں ہے۔ تو اصل جواب کیا ہے؟ اصل جواب ہے انسانی دماغ کی ریورس انجینئرنگ۔ اچھا؟ کرزویل کہتے ہیں کہ ہمیں ذہانت کا سافٹ ویئر صفر سے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قدرت نے لاکھوں سال لگا کر ایک بہترین ماڈل، یعنی ہمارا دماغ، پہلے ہی تیار کر دیا ہے۔ تو ہمارا کام صرف اس کے رازوں کو سمجھنا ہے، اس کے اصولوں کو ڈی کوڈ کرنا ہے اور پھر اسے اپنی مشینوں میں دوبارہ بنانا ہے۔ بالکل، ایک طرح سے ہم قدرت کی ہوم ورک کاپی کر رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس دماغ کا نقشہ ہوگا تو ذہانت کا سافٹ ویئر بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ جی،
دماغ کی بات چلی ہے تو ایک اور گہرا اعتراض سامنے آتا ہے۔ کئی نیورو سائنسدان کہتے ہیں کہ دماغ کوئی کمپیوٹر نہیں ہے جسے آپ حصوں میں تقسیم کر کے سمجھ لیں۔ یہ ایک ہولسٹک نظام ہے جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس میں جو شعور، جذبات اور تخلیقی صلاحیت ہے، کیا وہ واقعی صرف کچھ الگورتھم کا نتیجہ ہے؟ بالکل، یہ پیچیدگی اور کلیت پر تنقید ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کرزویل کا جواب یہ ہے کہ دماغ پیچیدہ ضرور ہے لیکن پراسرار نہیں۔ ہاں، یہ ایک دوسرے سے گہرا جڑا ہوا نظام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کوئی اصول نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی دماغ کے کئی حصوں کے ماڈل کامیابی سے بنا چکے ہیں، جیسے سیریبیلم جو مہارتیں سیکھنے میں مدد دیتا ہے، یا آڈیٹری کارٹیکس جو آوازوں کو پہچانتا ہے۔ لیکن ایک مشین اور ایک جاندار چیز میں پھر بھی فرق تو ہوتا ہے۔ کرزویل کے مطابق یہ فرق اب تیزی سے مٹ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پرانی مشینیں ٹاپ ڈاؤن یعنی اوپر سے نیچے ڈیزائن کی جاتی تھیں، لیکن آج ہم باٹم اپ یعنی نیچے سے اوپر خود کو منظم کرنے والے سسٹمز بنا رہے ہیں، جیسے جینیاتی الگورتھم۔ یہ حیاتیاتی نظاموں کی طرح خود سیکھتے اور بڑھتے ہیں۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو شاعری لکھتا ہے اور محبت کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر ایک بہت ہی پیچیدہ گیلی مشین ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ چلیں سماجی اثرات پر آتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اگر آ بھی گئی تو کیا یہ امیر اور غریب کے فرق کو آسمان پر نہیں پہنچا دے گی؟ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنی ذہانت اور عمر کو 1000 گنا بڑھا لیں گے، اور دوسری طرف باقی انسانیت پیچھے۔ یہ ایک بہت سنجیدہ اور اہم سوال ہے، اور کرزویل اس کا جواب ٹیکنالوجی کے لائف سائیکل سے دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ہر انقلابی ٹیکنالوجی کا ایک ہی نمونہ ہوتا ہے۔ شروع میں وہ بہت مہنگی، ناقابل اعتبار اور صرف چند امیر لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل، ذرا 1980s کے دہائی کے پہلے موبائل فونز کو یاد کریں، ایک اینٹ جتنے بڑے اور ہزاروں ڈالر کے۔ اور آج دنیا کے غریب ترین علاقوں میں لوگوں کے پاس سمارٹ فون ہیں جو اس دور کے سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ بہتر، سستی اور پھر تقریباً مفت ہو کر سب تک پہنچ جاتی ہے۔ کرزویل کا کہنا ہے کہ اس کے عام ہونے کا وقت بھی لا آف ایکسلریٹنگ ریٹرنز کی وجہ سے تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ جو چیز پہلے 20 سال میں عام ہوتی تھی، اب شاید 5 سال میں ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا اس بار خطرہ زیادہ نہیں ہے؟ یہ صرف کمیونیکیشن کا آلہ نہیں، یہ انسان کو بدلنے کی بات ہے۔ اچھا، اب سب سے خوفناک اعتراض پر آتے ہیں۔ بل جوائے جیسے بڑے مفکرین نے کہا ہے کہ جینیٹکس، نینو ٹیکنالوجیز اور روبوٹکس یعنی GNR اتنی خطرناک ٹیکنالوجیز ہے کہ ہمیں انہیں فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ جی، وہ گرے گو جیسے منظر نامے کی بات کرتے ہیں، جہاں خود کو بنانے والے نینو باٹس پوری دنیا کو کھا جاتے ہیں، یا کوئی ایک شخص بائیو ٹیررزم کے ذریعے دنیا میں تباہی پھیلا سکتا ہے۔ کرزویل اس خطرے کو کسی بھی دوسرے ناقد سے زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ حقیقی خطرات ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ترک کرنا، جسے ریلنکوشمنٹ کہتے ہیں، وہ اس کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک تباہی ہوگی۔ وہ کیوں؟ وہ اس کی 3 وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی، ایسا کرنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک عالمی آمرانہ حکومت بنانی پڑے گی جو ہر کمپیوٹر، ہر لیب اور ہر شخص کی نگرانی کرے۔ جو کہ آزادی کا خاتمہ ہے۔ بالکل، اور اگر کوشش کی بھی جائے تو لوگ چھپ کر یہ کام کریں گے۔ صحیح۔ یہی دوسری وجہ ہے۔ یہ تحقیق زیر زمین چلی جائے گی جہاں خطرناک لوگ اسے بغیر کسی روک ٹوک کے جاری رکھیں گے۔ اور تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان ٹیکنالوجیز پر تحقیق روک دیں گے تو آپ ان سے بچاؤ کی ٹیکنالوجی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ کیونکہ وائرس خطرناک ہیں اس لیے ہم ویکسین پر بھی تحقیق بند کر دیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کرزویل کے مطابق حل آگے بڑھنے میں ہے، پیچھے ہٹنے میں نہیں۔ ہمیں ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط دفاعی نظام بھی بنانا ہوگا۔ مثلاً جیسے گرے گو کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک نینو سکیل امیون سسٹم یا بلو گو بنایا جائے جو خطرناک نینو بوٹس کو پہچان کر تباہ کر دے۔ یہ ہمیشہ ایک دوڑ رہے گی، جیسے کمپیوٹر وائرس اور اینٹی وائرس کی دوڑ ہے۔ لیکن ایک منٹ، بلو گو والا جواب مجھے تھوڑا کمزور لگا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جس سے آپ کہیں کہ ایٹم بم کے خطرے کا حل ایک دفاعی ایٹم بم ہے۔ کیا ہم ایک لامتناہی ہتھیاروں کی دوڑ میں نہیں پھنس جائیں گے جہاں ایک غلطی پوری دنیا کو ختم کر سکتی ہے؟
یہ ایک بہت جائز خدشہ ہے۔ کرٹزوائل کا فلسفہ یہ ہے کہ خطرہ ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال میں ہے، اور ترقی کو روکنا اس کا حل نہیں بلکہ اس کے ذمہ دارانہ استعمال کے لیے اصول اور دفاعی ٹیکنالوجی بنانا ہے۔ یہ ایک مشکل راستہ ہے، لیکن ان کے نزدیک یہی واحد راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کرٹزوائل نے اپنے نظریات کا تکنیکی اور سماجی سطح پر دفاع تو کر لیا، لیکن ان سب کے پیچھے ان کا ذاتی مقصد کیا ہے؟ کتاب کے آخر میں ایپیلوگ میں وہ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ایپیلوگ میں وہ کہتے ہیں کہ سنگولیرٹی کو سمجھنا سورج کو براہ راست دیکھنے کی کوشش کرنے جیسا ہے۔ مطلب یہ اتنا بڑا اور ذہن بدل دینے والا واقعہ ہے کہ ہمارا موجودہ دماغ اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ جی، پھر وہ اپنا ذاتی فلسفہ بیان کرتے ہیں، جسے وہ ایک پل سے دوسرے پل تک کا سفر کہتے ہیں، a bridge to a bridge to a bridge۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک عملی منصوبہ لگتا ہے؟ بالکل، یہ ایک عملی منصوبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 مرحلوں یا 3 پلوں کے ذریعے اپنی زندگی کو اتنا بڑھانا ہے کہ ہم سنگولیرٹی تک پہنچ سکیں۔ اچھا، پہلا پل کیا ہے؟ پہلا پل ہے آج کی سائنس، یعنی بہتر خوراک، ورزش، سپلیمنٹس اور موجودہ میڈیکل علم کو استعمال کر کے صحت مند رہنا۔ اس پل کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ دوسرے پل تک پہنچنے کے لیے زندہ رہیں۔ اور دوسرا پل؟ دوسرا پل بائیو ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے۔ یہ ہمیں اپنے جینز کو ری پروگرام کرنے، بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے اور عمر بڑھنے کے عمل کو سست یا روکنے کی صلاحیت دے گا۔ اور اس پل پر چلتے ہوئے ہم تیسرے اور آخری پل تک پہنچیں گے، جی، جو نینو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا انقلاب ہے۔ یہ ہمیں اپنے جسموں اور دماغوں کو مالیکولر سطح پر دوبارہ بنانے، موت پر مکمل قابو پانے اور اپنی ذہانت کو اربوں گنا بڑھانے کی طاقت دے گا۔ تو یہ صرف لمبی زندگی کی بات نہیں ہے، یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو مالیکولر سطح پر بدل سکتے ہیں تو کیا ہم تب بھی انسان کہلائیں گے؟ بالکل، اور اسی کے ساتھ وہ اس سفر کے حتمی مقصد کی بات کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑا کائناتی نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا مقدر ذہانت سے بھر جانا ہے۔ ایک منٹ، کائنات جاگ جائے گی؟ یہ تو سائنس سے نکل کر روحانیات یا فلسفے کی بات لگتی ہے۔ کیا کرٹزوائل اس کی کوئی سائنسی بنیاد بھی بتاتے ہیں؟ یہ ان کے نظریے کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی کائنات کا زیادہ تر حصہ بے جان مادہ اور توانائی ہے، ڈم سٹف۔ لیکن جب ہماری تہذیب، جو اب ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی بائیولوجیکل حدود سے آزاد ہو چکی ہوگی، کائنات میں پھیلے گی، تو وہ اس بے جان مادے اور توانائی کو ذہین اور باشعور بنا دے گی۔ ستارے، سیارے، نیبیولا، سب کچھ ذہین کمپیوٹنگ کا حصہ بن جائے گا؟ جی، اور جب ایسا ہوگا تو پوری کائنات ایک طرح سے جاگ جائے گی اور باشعور ہو جائے گی۔ کرٹزوائل کے لیے یہی خدا کا قریب ترین تصور ہے، ایک ایسی کائنات جو خود کو جانتی ہو۔ واو، یہ ایک بہت بہت بڑا ویژن ہے، اور یہ پورا ذہن گھما دینے والا ویژن صرف ایک بنیادی قانون پر کھڑا ہے، the law of accelerating returns۔ اگر یہ قانون غلط ہے تو پوری عمارت گر جاتی ہے۔ چلیں اسے ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ بالکل، اکثر لوگ اسے صرف مور کے قانون یعنی مورز لا سے جوڑتے ہیں، جو کہتا ہے کہ کمپیوٹر چپ کی طاقت ہر 2 سال میں دگنی ہو جاتی ہے۔ جی، لیکن کرٹزوائل کا قانون اس سے کہیں زیادہ وسیع اور بنیادی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تیز رفتار ترقی صرف کمپیوٹرز میں نہیں بلکہ یہ کسی بھی ارتقائی عمل، ایوولوشنری پروسیس کی بنیادی خاصیت ہے۔ کسی بھی ارتقائی عمل سے کیا مراد ہے؟ حیاتیاتی ارتقا بھی؟ جی، حیاتیاتی ارتقا بھی، اور اب ٹیکنالوجی کا ارتقا۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ ارتقاء ہمیشہ اپنے ہی بنائے ہوئے بہتر اوزاروں کو استعمال کر کے اگلا قدم اٹھاتا ہے۔ اچھا، ہر نیا حل پچھلے حل سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگلے حل کی ایجاد مزید تیز ہو جاتی ہے۔ جیسے حیاتیاتی ارتقاء میں ڈی این اے کی ایجاد نے رفتار تیز کر دی۔ بالکل، پھر انسانوں نے زبان، تحریر، پرنٹنگ پریس اور کمپیوٹرز بنائے۔ ہر نئے آلے نے اگلے آلے کی ایجاد کو مزید تیز کر دیا۔ ٹیکنالوجی کا ارتقاء حیاتیاتی ارتقاء کا ہی تسلسل ہے، لیکن یہ لاکھوں گنا زیادہ تیز ہے۔ اور اسی میں وہ ڈبل ایکسپونینشل گروتھ کی بات بھی کرتے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ جی، اور یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ ایک ایسی گاڑی میں ہیں جس کی رفتار ہر منٹ دگنی ہو رہی ہے۔ یہ ایکسپونینشل گروتھ ہے۔ ٹھیک ہے،
لیکن ڈبل ایکسپوننشل گروتھ کا مطلب ہے کہ جس پیڈل سے آپ رفتار بڑھا رہے ہیں وہ پیڈل خود بھی ہر منٹ بڑا اور زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ صرف تبدیلی نہیں ہو رہی، تبدیلی کی شرح بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ تو خوفناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ صرف تیز ہو رہے ہیں بلکہ ہمارے تیز ہونے کا عمل بھی تیز ہو رہا ہے۔ تبھی ہمیں اندازہ نہیں کہ 5 یا 10 سال بعد دنیا کیسی ہوگی۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ کرزویل کہتے ہیں کہ مستقبل ہماری توقعات سے کہیں زیادہ تیزی سے اور عجیب انداز میں آئے گا، اور یہی قانون معیشت پر بھی لاگو ہوتا ہے، جہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیداواری صلاحیت معاشی ترقی کو بھی ایکسپوننشل رفتار سے بڑھا رہی ہے۔ تو کرزویل کی دنیا میں انسانیت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں وہ اپنی حیاتیاتی حدود کو پار کر کے کائناتی ذہانت کا حصہ بننے والی ہے۔ سچ کہوں تو یہ بے وقت بہت پرجوش بھی کرتا ہے اور تھوڑا خوفزدہ بھی۔ یہ سوچنا کہ ہم ارتقاء کے اس موڑ پر کھڑے ہیں واقعی ذہن گھما دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ٹیکنالوجی واقعی ارتقاء کا ہی اگلا مرحلہ ہے تو اس کائنات کا حتمی مقصد کیا ہے جو خود کو جاننے اور بیدار ہونے کے لیے بنی ہے؟ یہ سوال اس پوری بحث کا نچوڑ ہے اور اس کا جواب شاید ہمیں سنگولیرٹی کے بعد ہی ملے گا۔ یہ پوری کتاب مکمل ہوئی۔ نئی کتابوں، نئی کہانیوں اور نئی دریافتوں کے لیے چینل پاسٹ ٹو پریزنٹ کو